اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سب سے پہلے خدا نے متعلق کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں. اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان حالات کے اوپر، زمانے کی تبدیلیوں کے اوپر، خاص کر جو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بارے میں پیشکش ہے، پیش آمد ہے، اس کے اوپر غور کر سکیں. کیوں اور کس وجہ سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ عرض کر دوں. کافی عرصے سے ہم پاکستان میں ایک پروگرام منعقد کیا کرتے ہیں تقریباً ہر مہینے زاویے کے نام سے، اور اس پروگرام کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں جن کا زیادہ تر تعلق عالمی حالات سے ہو، ان کے اوپر گفتگو کی جائے اور اس کے اندر کچھ انالیسس پیش کیا جائے واقعات کے اوپر. سب سے پہلے تو یہی سوال سامنے آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم دین کے نام پر کام کرتے ہیں، اس میں ہمیں سیاست کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ تو بعض لوگوں کا ظاہر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی دین اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب آئیں گے اور سیاست کے بارے میں گفتگو کریں گے تو ویسے ہی تھوڑی سی پریشانی ہونے لگتی ہے. تو اس میں ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ اسلام اتنا بڑا مذہب ہے اور اسلام اتنی بڑی فکر ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اسلام زندگی کے چھوٹے سے حصے میں امپلیمنٹ ہو اور وہ جو پورا معاشرہ ہے اس کے اوپر اسلام کوئی گفتگو نہ کرے. اسلام کو پورے معاشرے کے اوپر بھی آنا ہوگا، اور اگر یہ سوچیں کہ دین کی ذمہ داری تو اسلام لے لے اور معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے ظالم ظلم کرے، چاہے جابر جبر کرے، چاہے لوگ پس رہے ہوں، اس کے اوپر دین نہ بولے تو پھر دین کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ چند لوگ نماز پڑھیں گے، چند لوگ عبادتیں کریں گے اور ظلم ختم نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ اچھی طریقے سے اندازہ ہوتا ہے اپنے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے، اور خاص کر وقت کے امام کی آمد کے بعد کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی تشریف آوری کے لیے ہمارے پاس جو جملہ اہل سنت اہل شیعہ سب کے پاس موجود ہے اللہ کے نبی سے، فَمَا يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی سیاست سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جب مولا تشریف لائیں گے زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے تو وہ اس دور کے ظالموں اور جابروں کا ہاتھ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ ان کا بھی تو مقابلہ کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ چھوٹی سطح پر دکاندار سے کہیں گے کہ وہ ناپ تول صحیح کرے اور بڑی سطح پر جو جابر کر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے. ظاہر ان کا بھی مقابلہ کریں گے. اس خاطر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کو اسی کی آفاقیت میں دیکھیں، دین کو پورے لیول کے اوپر جا کے دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کم سے کم یہ کہ ہمیں یہ تو پتا ہو کہ ظلم ہو کیا رہا ہے اور اس ظلم کا ہم کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیا ہماری کمزوری ہے جس کے اوپر ظالم فائدہ اٹھا رہا ہے ہم سے. تو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، زاویہ پروگرام. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اس وقت شروع میں معمولاً کہا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کے اندر ظاہر مختلف قسم کی اوپینینز دی جاتی ہیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ فلاں واقعہ کیوں ہوا ہوگا، فلاں واقعے کے اثرات کیا ہیں، اس کی کیا نتائج نکلیں گے. تو اس کے اوپر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہم رائے دے رہے ہیں یہ مثال کے طور پر یہ شیعت کی رائے ہے. کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ جو رائے دی جا رہی ہے یہ قوم کے آنے والوں کی رائے ہے. کوئی یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو رائے دی جانے والی ہے یہ کسی گروپ کی رائے ہے. تو ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ شروع میں یہ بتا دیں کہ یہ کسی کی رائے نہیں ہے، یہ ہماری رائے ہے اور اس کے لیے ہم اکیلے ذمہ دار ہیں. نہ اس کو تشیع سے منسوب کریں، نہ اسے قوم سے منسوب کریں، نہ آپ اس کو ادارے سے منسوب کریں. کسی کی رائے نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی رائے ہے. اگر صحیح ہے تو ہماری ہے، غلط ہے تب بھی ہماری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں کہ مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھے یہ آفیشیل اسٹیٹس ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے مثال کے طور پر ادارے کا.
یا قوم کے لوگوں کا یا مثلاً تشیع کا، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی رائے ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ اس کا ذاتی رائے کو سن کر آپ کو ملے گا کیا؟ بھئی آپ کہیں گے ٹھیک ہے اگر مثلا ایران کی رائے یہ ہو تو ہمیں کوئی فائدہ بھی ہے، قوم کی رائے ہو تو ہمیں فائدہ ہے، یہ ذاتی رائے سن کے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا جو فائدہ ہونا ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی رائے بنانے کی کوشش کریں۔ آپ ہماری رائے کو بھی جسے کو کہتے ہیں منو ان تسلیم نہ کریں کہ جو آپ نے سن لیا وہ سلم نہ کہا اور اس کو مان لیا، نہیں، آپ اس کو سنیں، یہ ایک رائے ہے۔ اس ایک رائے کے مقابلے میں ممکن ہے آپ کو یہ رائے اچھی لگے تو آپ اسے اختیار کریں، نہیں اچھی لگے آپ اپنی رائے خود بنائیں۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ جو ہمیں صحیح سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں دلائل کے ساتھ۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معمولاً جو دنیا کا میڈیا ہوتا ہے وہ ون سائیڈڈ ایک اسٹوری دے رہا ہوتا ہے۔ ہماری ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ اوپینین رکھیں کہ بھئی یہ جو ون سائیڈڈ اسٹوری سننے کو مل رہی ہے آپ کو، اس کے مقابلے میں ایک اور اسٹوری بھی بن سکتی ہے، یہاں پر ایک اور پہلو بھی ہے اس کا۔ اب پوری دنیا ایک واقعے کو ایک طرح سے دیکھتی ہے، وہ میڈیا میں ریفلیکٹ ہوتا رہتا ہے اور وہ گویا لوگوں کے ذہن کو اس سے پکاتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کہیں کہ بھئی ایک تو وہ اوپینین ہے جو میڈیا کے اندر آ رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور پاسبل ہے، تو وہ جو پاسبلٹی ہے وہ ہم اس زاویہ پروگرام کے اندر ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سطح کے اوپر۔ تو یہ اس کے چند بنیادی پوائنٹس ہوتے ہیں۔ ہر دفعہ جب ہم زاویہ کا پروگرام کرتے ہیں تو کچھ بنیادی موضوعات لے لیتے ہیں کہ مثلا اس پروگرام میں ہم ان موضوعات کے اوپر بنیادی طور پر گفتگو کریں گے۔ بعد میں جب کوشچن آنسر کا سیشن آتا ہے تو پھر پھر کوئی بھی گفتگو اس میں کی جا سکتی ہے۔ تو آج ہم 3 بنیادی موضوعات کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے وہ شام کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کا ایشو ہے، اور تیسرا مسئلہ پاکستان کا کہ بھئی جو پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں ہماری اوپینین کیا بن رہی ہے۔ تو شام کے مسئلے سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنے کام کو۔ درود بھیجیں محمد و آلہ شام کا مسئلہ علامتی طور پر سمبولک ٹرم میں عالمی سازش کا بہت اچھا مصداق ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کی اگر کوئی مثال پیش کرنی ہو تو شام کا ایشو بہت اچھی مثال ہے اس کی، کہ کس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر ایک سازش تیار کی گئی ہے۔ اچھا، سازش کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے سازش کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، پھر سازش کے لیے شروع کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر سازش کا ایک پیک آتا ہے، اس پیک کے بعد وہ رزلٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور رزلٹ لینے کے بعد اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرینتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ ہوا ہے کہ شام کا مسئلہ پیک تک جانے تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ یوں لگا ہے جیسے پیک تک پہنچنے کے بعد جنہوں نے سازش کی تھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گئے تو صحیح، یعنی اپنے دانش میں بہت اوپر تک لے گئے معاملے کو، اور سارا ٹرینڈ ان کے حق میں جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ کیس شروع کیا انہوں نے۔ کیس کیا بنایا گیا؟ کیس یہ بنایا گیا کہ جو شام کی حکومت ہے یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، یہ غیر مہذب حکومت ہے، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس حکومت کا اترنا بہت ضروری ہے، یہ کیس بنایا گیا۔ اور یوں دکھایا گیا کہ اس کے مقابلے میں شام کے اندر سے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے، شام کے اندر سے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے، اور وہ جو شامی حکومت ہے وہ اپنے ہی بندوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ اور یہ وہ پریٹیکسٹ ہے، یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر رہتے ہوئے شام کو سزا ہونا بہت ضروری ہے، کہ شام تاکہ اپنے ملک کے اپنی بندوں کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ اچھا، کم و بیش یہی پریٹیکسٹ ہر اس ملک پر حملے سے پہلے ہوتا ہے جہاں پر مغربی ممالک نے حملہ کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کی حکومت ظالم ہے اور ہم عادل ہیں، یہ اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم ان کی عوام کے ہمدرد ہیں، ہم ان کی عوام کے ہمدرد ہیں، اور ہم ان کی عوام کو نجات دلانے کے لیے اس حکومت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بالکل یہی سینیریو صدام کے ساتھ تھا، بالکل یہی سینیریو صدام کے ساتھ رکھا گیا کہ اس وجہ سے ہم عراق کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تقریباً یہی سینیریو افغانستان میں بھی تھا، افغانستان میں بھی یہی سب کچھ کہا گیا۔ لیکن مشکل صرف اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ حکومت بہت بدنام ہو اپنے عوام کے اندر تو وہ تھوڑی سی بغاوت سے اتر جاتی ہے، فوج اتارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے مثال کے طور پر لیبیا کے اندر ہوا، تھوڑی سی بغاوت ہوئی، کرنل قذافی کی حکومت ختم ہو گئی، امریکہ کو فوج اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔
اگر فوج اتارنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس بہانے کے ساتھ ایک اور بہانہ ایڈ کرنا پڑتا ہے، ایک اور بہانہ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، اس بہانے کی بنیاد پر پھر فوج اتاری جاتی ہے۔ اچھا، فوج اتارنا بھی آسان کام نہیں ہے، یعنی امریکہ کو اگر دوسرے ملک میں جا کے فوج اتارنی ہوتی ہے جس میں برطانیہ بھی شامل ہوگا، فرانس بھی شامل ہوگا، تو ان سب کو اپنی عوام کو کنونس کرنا ہوگا کہ بھئی آپ فوج اتار کیوں رہے ہو؟ وہ لوگ لڑنے مرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ وہ مثال کے طور پر برطانیہ کے لوگ یا فرانس کے لوگ یا امریکہ کے لوگ کہیں اپنی حکومت سے کہ جہاں فوج اتارنی اتار دو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس بار بار فوج اترے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ فوج اتار کیوں رہے ہو یہاں پر، اس کا کوئی ریزن دو۔ اچھا، وہ ریزن کیا دینا ہوتا ہے؟ ریزن یہ بتانا ہوتا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے کے کون سے مفادات خطرے میں پڑ رہے ہیں جس کی خاطر امریکہ کی فوج عراق میں اترے۔ آپ امریکی عوام سے یہ کہیں کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے اس خاطر فوج اتار رہے ہیں، تو وہ فوراً سوال پوچھے گا کہ بتاؤ سعودی عرب میں جمہوریت ہے کیا؟ وہاں فوج کیوں نہیں اتار لیتے؟ بحرین میں جمہوریت ہے کیا؟ وہاں کیوں نہیں فوج اتاری؟ تو یہ جو جمہوریت کا نعرہ ہوتا ہے، انسانی حقوق کا نعرہ ہوتا ہے، یہ ایک حد تک گراؤنڈ بناتا ہے، فوج اتارنے کے لیے ریزن فراہم نہیں کرتا۔ مثلا چائنا کے اندر کون سے انسانی حقوق ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ڈسینڈنٹس ہیں جو چائنا کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ روس میں کون سے انسانی حقوق ہیں؟ پتہ نہیں کتنے روس کے مخالفین ہیں جو ابھی جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، ان کو واپس سزائیں ہوتی چلی ہیں۔ تو یہ دلیل شروع کے لیے تو بڑی کارآمد ہوتی ہے کہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں لہٰذا ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن فوج اتارنے کے لیے آپ کو ایک اور دلیل دینی پڑتی ہے۔ اچھا، عراق کے سلسلے میں کیا دلیل بنائی تھی انہوں نے؟ وہ جو اس دلیل کے بیس پر حملہ کیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو عراق ہے اس کے پاس انسانی تباہی کے ایسے ہتھیار ہیں کہ 20 منٹ کے اندر پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس زمانے کے برٹش پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ایسے ہتھیار اس کے پاس ہیں، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہ 20 منٹ میں پوری دنیا اس نے تباہ کر دینی ہے۔ اچھا، اب بلوا مچتا ہے کہ بھئی انگریز عوام کہتی ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہماری جان بھی خطرے میں ہے، امریکی عوام بھی کہتی ہے ہماری جان بھی خطرے میں ہے، تو ہاں چلو جاؤ ان کو مارو تاکہ ان سے جو ہماری جان خطرے میں ہے وہ اس سے نجات مل جائے۔ ورنہ امریکی عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ صدام اپنی عوام کو مار رہا ہے یا نہیں مار رہا۔ اچھا، امریکی عوام کو یہ بھی پتا ہے کہ بھئی اگر یہ مار ہی رہا ہے تو 20 سال پہلے سے بھی مار رہا تھا، آج کیوں یاد آیا آپ کو؟ اور وہ عراقی اگر مار رہے تو پہلے صدام حسین سے تعلقات بہت اچھے تھے، تو کہا کہ نہیں وہ تعلقات کا معاملہ علیحدہ تھا، ابھی یہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے یہ نیا ایشو ہے، تو اس کی خاطر اس کو مارنا پڑے گا۔ جب پچھلی دفعہ یہ بہانہ تھا، اس بہانے پہ عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں سے کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن نہیں نکلا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ جس کے اندر لاکھوں عراقی مرے تھے، ہزاروں امریکی فوجی مرے تھے، دسیوں بلکہ سینکڑوں ارب ڈالر خرچ ہوا تھا، اس کی دلیل غلط دلیل تھی۔ اور اس کا جو پیک تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ کا وزیر دفاع کولن پاول اقوام متحدہ کے اندر جا کر ایک عجیب و غریب سی نمائش دیتا ہے جس کی نمائش کا ہر چیز غلط ثابت ہو گئی بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ امریکی ذہن کے اندر ہے، برطانیہ والے بھی جانتے ہیں کہ بھائی پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا تھا اور جنگ کے خلاف جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں کئی لاکھ لوگ شرکت کرتے تھے۔ اب کیا پریٹیکسٹ تھا؟ اب پریٹیکسٹ وہی تھا کہ بھئی یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے، اسد کی حکومت، لیکن میں نے کہا اتنا کافی نہیں تھا، اس کو کلرفل کرنے کے لیے ایک اور کام کیا اور کہا کہ اس کے پاس کیمیائی ہتھیار ہیں اور یہ کیمیائی ہتھیار اپنی عوام کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ کہا کہ یہ کیمیائی ہتھیار ہیں اور یہ کیمیائی ہتھیار اپنی عوام کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی کر دیا جس واقعے کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 800 کے قریب، بعض کوئی کہتے ہیں 1400 کے قریب، بعض کہتے ہیں 250 کے قریب شامی جو لوگ تھے وہ اپنی حکومت کے ہاتھوں مار دیے گئے۔ اور اس کی بنیاد پہ کہا کہ بھئی یہ چونکہ کیمیائی اسلحہ استعمال کر رہا ہے اپنی پبلک کے خلاف، اس لیے اس کے خلاف جنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کو ریفر کر دیا گیا، اقوام متحدہ نے وہاں پر کیس جو ہے وہ لے لیا، اور یوں لگا جیسے اب کسی بھی ٹائم میں جنگ شروع ہونے والی ہے۔ پیک بالکل صحیح گیا امریکہ کے حق میں، صرف ایک مشکل ہوئی، رزلٹ وہ نہیں ملا جو یہ لینا چاہ رہے تھے، رزلٹ وہ نہیں ملا۔ یہ رزلٹ کیوں نہیں ملا اور یہ سازش کیوں رک گئی، اور سازش کا ایک اور پہلو جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا اس کی تفصیل کیا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بس میں نے ایک جملے کی تو پہلے تشریح کر دی کہ پیک کیسے گیا تھا۔ ذرا سا ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو سازش تھی، یہ سازش اصل میں کن جگہوں تک پہنچنی تھی، کس کو کیا ملنا تھا اس سے۔ مثلا یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں،
یہ جو عالمی طاقتیں ہوتی ہیں وہ جس طرح ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں کھانے کے اور ہیں، یہ جو بات کہتے ہیں یہ کچھ اور ہوتی ہے، جو اصل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے ان کے ساتھ. بس اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم جمہوریت کی خاطر حملہ کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اصلی دلیل نہیں ہے، اصلی بات کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. مثلا جب عراق پہ حملہ کیا تو ان کے پاس کئی لیول بنے ہوئے تھے. میں اس کو بہت تیزی سے عرض کرتا چلوں تاکہ ایک سیمپل ہمارے سامنے آ جائے. عراق پہ حملہ کیا تو ایک دلیل یہ تھی کہ بھئی یہاں پہ جمہوریت پامال ہو رہی ہے اس لیے ہم نے حملہ کیا. میں نے اس کی کاؤنٹر بہت ساری دلیلیں دی کہ بھئی جمہوریت تو 10 جگہ اور بھی پامال ہو رہی تھی، وہاں کیوں نہیں حملہ کیا. یہ ساری باتیں. اچھا دوسرا لیول وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمیں جمہوریت کا ایشو نہیں ہے، یہ جو ملک ہے یہ دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا. اس کا بھی میں نے عرض کر دیا کہ بھئی دنیا کے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہاں پہ ویپنز تھے ہی نہیں اصلا. تیسری دلیل جو اندر کی دلیل ہوتی ہے، جو اوپر لا کے نہیں کہی جاتی لیکن اندر چل رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمیں تیل چاہیے بالآخر، اور عراق کے پاس تیل ہے. ہمیں تیل چاہیے اور عراق کے پاس تیل ہے لہذا ہم حملہ کر رہے ہیں. یہ اندر دلیل دی جاتی ہے. بس امریکہ کے کہیں بہت بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ اپنی حکومت سے سوال کریں کہ بھئی آپ کیوں حملہ کر رہے ہو، تو امریکی حکومت ان کو جواب میں کہے گی کہ بھئی تمہاری جو کمپنیاں ہیں. درود بھیجو محمد وعلی صلوا علی محمد وعلی محمد. ایک بار پھر مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے، وہ مولانا صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہے، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں لیکن بہرحال ان کی تشریف آوری کے شکر گزار ہیں، مولانا صاحب کے بھی شکر گزار ہیں. دونوں کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. اچھا ممکن ہے واقف ہوں، میرے دماغ سے نکل گیا ہو، میرے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں. تو بس ایک دلیل تھی کہ بھئی یہ جمہوریت کی وجہ سے ہم نے حملہ کیا عراق کے اوپر. میں نے کہا بھئی یہ دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ بھئی یہ عالمی امن کو خطرہ ہے، تو یہ بھی دکھانے کی بات تھی. کوئی عالمی امن کو خطرہ نہیں تھا. اندر کی بات کیا ہے، انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ یہ تیل اس کے پاس ہے اور جو ہماری کنٹری کی انڈسٹری ہے یہ موٹر چلتی ہے تیل سے، ہمیں تیل چاہیے. یہ اس سیکٹر کو خاموش کرنے کے لیے جو امریکہ کے اندر سے آواز اٹھاتا ہے. صحیح. میں کہوں گا یہ بھی جعلی دلیل ہے، یہ بھی اصلی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ عراق پہ جو حملہ ہوا تھا 2003، اس وقت سے لے کے اب تک 10 سال میں انہوں نے جتنا پیسہ لگایا ہے اتنے پورے پیسے کے برابر عراق میں تیل نہیں ہے. $1.5 ٹریلین سے زیادہ خرچ ہوا ہے، 1500 بلین ڈالر سے زیادہ خرچ ہوا ہے. اتنے کا تیل عراق سے نہیں نکلتا. اس کا مطلب ہے دلیل کچھ اور ہے، دلیل اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بہت سادہ سی جو دلیل بنتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دنیا بھر میں جو کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھائے گا اس کا سر کچلنا ہے. اور ایران سر اٹھا رہا تھا، ایران سر اٹھائے ہوئے تھا، ان کو اس کا سر کچلنا تھا. اس کو کچلنے کی خاطر پہلے کچھ اور ملکوں کو ختم ہونا تھا. ان میں سے ایک عراق تھا، ان میں سے ایک حزب اللہ ہے، ان میں سے ایک اور حماس ہے، اس میں سے ایک اور کچھ دنیا بھر کے اندر ایران کے ماننے والے ہیں. اصل دلیل یہاں پر ہے. ان سب کا خاتمہ ضروری ہے. یہ جو نظام ہے یہ اپنے مقابلے میں کوئی طاقت قبول نہیں کرتی، چاہے کسی کی بھی طاقت ہو. اگر کوئی طاقت ہے تو اس کی خواہش یہ ہے کہ اس طاقت کو کچل دیا جائے. اس کو کچلنے کے لیے بہانہ ڈیموکریسی ہو، بہانہ عالمی امن ہو، بہانہ تیل کا ہو، بہانہ پیسے کا ہو، کوئی بھی بہانہ ہو، اصلی مشکل وہ ہے، اس کو ختم کرنا ہے انہوں نے. سیریا کے اندر بھی اصل مشکل یہیں پر ہے. یہ سیریا کے اندر کہیں گے کہ ہم آئے جمہوریت کے دفاع کے لیے. میں نے بتایا ان کی اس بات پر یہ خود بھی یقین نہیں کرتے کہ ان کی پبلک بھی یقین نہیں کرتی. ان کو پتا ہوتا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس خاطر نہیں آئے گی. دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے پاس کیمیائی اسلحہ ہے جو وہ اپنے بندوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی اور نے کیمیائی اسلحہ استعمال نہیں کیا ہے کیا؟ صدام حسین نے حلبچے میں کیمیائی اسلحہ استعمال کیا تھا، 5000 بندے 1 گھنٹے میں مار دیے تھے. اس کے خلاف کب امریکہ نے کارروائی کی تھی؟ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. 87 میں وہ کام ہوا تھا. امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا 2003 میں. اس وقت تک کیوں سب کو بلایا بیٹھا تھا؟ کیونکہ اس وقت تک صدام سے تعلقات اچھے تھے. کتنے بندے اس نے مارے ہیں صدام نے، اسد نے؟
مثال کے طور پر اگر کیمیائی اسلحے کی بات کریں، جو پورے کیمیائی اسلحے کے اندر بنے 1200 سے زیادہ نہیں مرے، تو دنیا میں کہیں اور 1200 آدمی نہیں مرے کیا؟ چھوٹی سی ایک بات بتا دیتا ہوں، DR کانگو افریقہ کے اندر ایک کنٹری ہے، یہاں پہ سول وار چل رہی ہے، 5.4 ملین لوگ مر چکے ہیں اب تک۔ امریکی اترے وہاں پر 5.4 ملین بندے وہاں پہ مر چکے ہیں سول وار کے اندر، کوئی اترا آج تک وہاں پہ؟ کیوں نہیں اترا؟ چونکہ ان کے مفادات خطرے میں نہیں پڑ رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بندے مرتے ہیں نہیں مرتے، وہ جانور ہیں ان کے نزدیک، اگر ان کا کوئی مفادات خطرے میں نہیں پڑتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریا کے اندر آنے کا اصل معاملہ جمہوریت نہیں ہے، بندوں کا مرنا نہیں ہے۔ اصلی ایشو کیا ہے؟ اصلی ایشو 2-3 پوائنٹس ہیں۔ پہلا پوائنٹ، اسرائیل کے مقابلے میں جو سب سے طاقتور حکومت اب تک ریزسٹ کر رہی ہے وہ سیریا کی حکومت ہے۔ جارڈن، اردن سرنڈر ہوا ہوا اسرائیل کے سامنے، مصر سرنڈر ہوا ہوا اسرائیل کے سامنے، لبنان کے اندر چھوٹی سی ایک حکومت ہے، بڑی سطح کے اوپر واحد حکومت جو ان کا مقابلہ کرتی ہے وہ سیریا کی حکومت ہے۔ 67 سے گولان ہائٹس کا کیس سیریا لیے بیٹھا ہے، انہوں نے سیریا کو دھمکیاں دی ہیں، لالچیں دی ہیں، سارے کام کر لیے، اس کو لبنان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، لیکن وہ گولان ہائٹس کے اوپر اپنے کلیم سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ اس کو اس بات کی سزا مل رہی ہے، کیوں اتنا ریزسٹ کیا اس نے؟ اس کو ریزسٹنس کی سزا ملی ہے کہ تم نے کیوں اسرائیل کے مقابلے میں اتنی زیادہ مقاومت دکھائی ہے۔ اس خاطر یہ چاہتے ہیں کہ اسد کی حکومت ختم ہو، یہاں پہ کوئی ایسی حکومت آئے جس کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو، اس ملک کے اندر افراتفری پھیلے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سیریا میں کسی پارٹی کو جیتنے نہیں دیں گے۔ یعنی اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اسد کی حکومت چلی جائے گی، کوئی اور پارٹی جیت جائے گی، کوئی پارٹی نہیں جیتے گی، سول وار چلے گی، بالکل جیسے عراق کا حشر ہے۔ آج تک عراق کی حکومت 10 سال سے اوپر ہو گئے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کو نہیں قابل ہو پائی، ابھی تک یہ ملک ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، ابھی تک وہ اپنے مفادات کو دفاع نہیں کر پائے، اور امریکی کمپنیاں ہیلی برٹن ٹائپ کی ایک انچ کے اوپر قابض ہوئی ہوئی ہیں، اس سے وہاں پہ خون چوس رہی ہیں وہاں کا۔ یہ شام کے اندر بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اسد کی حکومت ختم ہو، ایک چھوٹی سی حکومت بنے جس کے 50 مخالفین بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو، اسرائیل گولان کی پہاڑیوں کا کیس ختم کرے، اس حکومت سے کہلوا دے کہ ہاں بھائی ہم نے کیس ختم کر دیا، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو گئے، دیٹس اٹ۔ اسرائیل کے ایشو پر ان کو یہ چاہیے، یہ سازش کا ایک حصہ ہے۔ سازش کا اس سے بھی بڑا خطرناک حصہ دوسرا حصہ ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ کیا ہے؟ انہوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے بہت سارے حربے آزمائے۔ ان حربوں میں ایک حربہ ایسا ہے جو مختلف علاقوں کے اندر آزمایا جا چکا ہے اور اس نے ان کو کامیابی دی ہے۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ حربہ ہے فرقہ واریت۔ پاکستان کے اندر 30 سال ہو گئے پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس حربے نے ان کو پاکستان میں بہت کامیابی دی ہے۔ یہی فرقہ واریت افغانستان میں بھی گئی تھی، افغانستان کو بھی ٹھیک ٹھاک اس نے آگ میں لپیٹے میں لیا۔ اسی فرقہ واریت کو یہ بحرین سے شروع کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے بحرین فرقہ واریت کا اسپارک بنے پورے ریجن کے لیے۔ وہ کس طریقے سے؟ مثال کے طور پر یہ دکھایا کہ وہاں کی سنی گورنمنٹ ہے اور وہاں کی شیعہ عوام ہے، اور شیعہ عوام اپنی سنی گورنمنٹ کا مقابلہ کر رہی ہے، اور سنی گورنمنٹ کا مقابلہ کا دفاع کرنے کے لیے مثال کے طور پر امریکہ نے اور دوسری سنی حکومتوں نے اپنے فوجی بھیجے۔ تو یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ چاہتے تھے بحرین کے ذریعے سے فرقہ واریت کا ایک جن شروع ہو، پورے ریجن کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بحرینی تو بہت شہید ہوئے، لیکن فرقہ واریت کا جن وہاں سے آگے نہیں پھیل پایا۔ دوسرا پوائنٹ جو انہوں نے پکڑا وہ سیریا کو پکڑا تھا، کہ اتنی پریکٹس ان کو ہو گئی ہے کہ فرقہ واریت کو ملک سے نکال کر پوری دنیا کی سطح پر فرقہ واریت میں مبتلا کریں۔ اچھا، پوری دنیا کی سطح پہ فرقہ واریت کیسے کریں؟ وہ اس طرح سے کریں کہ کہیں کہ شام کی حکومت جو ہے وہ شیعہ ہے، یعنی بحرین کے بالکل ریورس۔ بحرین میں کہا کہ حکومت سنی ہے، پبلک شیعہ ہے، اب اس کو بالکل ریورس کیا، کہا اب ایسا کیس ہے کہ حکومت شیعہ ہے، پبلک سنی ہے، اور یہ جو پبلک سنی ہے یہ پٹ رہی ہے، اس کو پٹتے کے دفاع کرنے کے لیے پچھلی دفعہ سعودی عرب سے فوجی بھیجے تھے حکومت بچانے کے لیے، اب پوری دنیا سے دہشت گرد بھیجے ہیں پبلک کو بچانے کے لیے۔ اس طرح کا کیس پٹ کیا گیا۔
تو پوری دنیا سے جو دہشت گرد جمع کیے گئے تھے، حتیٰ پاکستان سے آپ نے دیکھا جیل ٹوٹی، کتنے ملکوں کی جیلیں ٹوٹی ہیں. یہ آپ نے غور کیا کہ ایک مہینے کے اندر اندر پتہ نہیں 4 ملکوں کی کیس میں نے فالو کیا ہے کہ جس کے اندر جو میڈیا میں آ رہا ہے کہ جن کی جیلیں ٹوٹی ہیں اور جو انتہائی سخت قسم کے دہشت گرد تھے وہاں سے بھاگ کے غائب ہو گئے، جن میں پاکستان کی 2 جیلیں ٹوٹی ہیں، اسی طریقے سے عراق کے اندر ہوا ہے، اسی طریقے سے لیبیا کے اندر ہوا ہے. اور یہ سب بھاگ کے کہاں جمع ہوئے ہیں؟ پوری دنیا کے دہشت گرد انہوں نے جمع کیے ٹرکی کے ذریعے سے سیریا کے اندر. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ یہ سارے دہشت گرد جمع ہوں گے، یہ سیریا کی حکومت پہ قبضہ کریں گے، قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ نامنی مچائیں گے، ایسی نامنی مچے گی کہ شیعہ بھی اپنی عوام کو بھیجیں گے. ایک طرف سے سنی اپنے عوام کو بھیجیں گے، دوسری طرف سے شیعہ اپنے عوام کو بھیجیں گے. سیریا فرقہ واریت کی آگ میں جلے گا اور اس آگ میں پورا عالم اسلام اس کے ساتھ جلے گا. اس کے بعد یہ ہونا تھا کہ شیعہ سنی فساد کی خبریں سیریا سے آتی پاکستان، اور پاکستان میں جب وہ خبریں لگتی کہ اتنے سنی مارے گئے، اتنے شیعہ مارے گئے، تو پاکستان میں بھی وہ جنگ پھر آگے بڑھنی تھی، پھر وہی جنگ عربوں میں آگے بڑھنی تھی. اور دنیا کے ہر اسلامی ملک کے اندر چونکہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ بندے سیریا پہنچ گئے تھے. یہ اصلی منصوبہ تھا اس ایک اور کارروائی کے پیچھے. بس ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 بنیادی اہداف تھے. ایک تو یہ کہ اسرائیل کا ایشو جو تھا وہ اس کے سامنے ایک مقاومت تھی، ایک ریزسٹنس تھی، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ یہ سیریا کے ذریعے فرقہ واریت پورے عالم اسلام کے اندر پھیلانا چاہتے تھے. تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی حزب اللہ کی جنگ کے اندر. جب اسرائیل نے حزب اللہ پہ حملہ کیا تھا، حزب اللہ نے مقابلہ کیا تھا، تو وہ عربوں کے درمیان اس کی پاپولیرٹی پیک پہ پہنچ گئی تھی. انہوں نے کچھ ایسا کام کرنا تھا کہ یہ جو عربوں کے درمیان حزب اللہ کی پاپولیرٹی آگے چلی گئی تھی، یہ پاپولیرٹی عربوں میں ختم ہو جائے. اور وہ کیسے ختم ہو؟ وہ ایسے ختم ہو کہ حزب اللہ کو دکھائیں کہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. اس طرح سے بدنام کریں. اور اس کام کو کرنے کے لیے یہ سیریا کا کیس تیار کیا گیا کہ وہاں سے کیس تیار کر کے حزب اللہ کو اس کے اندر گھسیٹیں گے. پھر حزب اللہ کا نام بجائے یہ کہ آئے کہ بھئی اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے والوں میں سر فہرست ہیں، حزب اللہ کا نام آئے کہ یہ تو خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بنی ہے. اصل میں اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی بھی ہوئی. انہوں نے پروپیگنڈا وار خوب کی. اور جو لوگ آپ میں سے کچھ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، انہوں نے اچھی طریقے سے دیکھا کہ کس طریقے سے حزب اللہ کے نام کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ وہ سازش تھی جو سیریا کے اندر تیار ہوئی تھی اور اس پیک تک آ گئی تھی. اچھا، اب اگلا کوشچن یہ ہے کہ اتنے اوپر تک آنے کے بعد یہ پیچھے کیوں ہٹ گئے اور مزید آگے کیوں نہیں گئے؟ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ اتنا تک آگے آ گئے تھے، اب یہ جو پیچھے ہٹ گئے اور سیریا کا کیس دوبارہ دبتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ اس کو ہم چند پوائنٹس بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ اگر مثال کے طور پر اب سے تقریباً 6 مہینے پہلے بھی کوئی کہتا کہ سیریا کی حکومت بچے گی یا نہیں بچے گی، تو ہم سب کی اوپینین تقریباً اس پر آ گئی تھی کہ اب یہ حکومت نہیں بچے گی. اس کو جانا پڑے گا، صرف یہ طے کرنا پڑے گا کہ کب جائے گی. 6 مہینے پہلے تقریباً کنونس ہو گئی تھی دنیا کہ اب سیرین گورنمنٹ جائے گی. صرف یہ دیکھنا پڑے گا اسد اور کتنی دیر لگائے گا جانے میں. میرا اپنے خیال ہے کہ مقاومت نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا، مثلا حزب اللہ نے سمجھ لیا تھا کہ اگر اب ہم بیچ میں نہیں آئے تو سیریا کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا، سیریا کا معاملہ ختم ہونے پر آگے کیا ہونا تھا؟ آگے یہ ہونا تھا کہ حزب اللہ کی جتنی رسد تھی وہ سیریا کے تھرو ہو رہی تھی. یہاں سے رسد بند ہونی تھی، اس کا مطلب ہے پھر حزب اللہ کو بغیر رسد کے رہنا تھا. کوئی سپلائی نہیں تھی ان کے پاس. سپلائی کے نہ ہوتے ہوئے ان کے اوپر ایک جنگ ہونی تھی اور اس جنگ کے اندر حزب اللہ کو بہت سخت مصیبت کا سامنا کرنا تھا. انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی. البتہ میرا اپنا خیال ہے کہ حزب اللہ نے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہوگا کہ اگر سپلائی نہیں رہی اور جنگ آ گئی تو ہمیں وہ جنگ کیسے جھیلنی ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ وہ اتنے عقل مند ہیں کہ انہوں نے اس بات کو پہلے سے تیاری میں رکھ لیا ہوگا. لیکن انہوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ ہم وہ وقت کیوں آنے دیں کہ سپلائی ختم ہو جائے، کیوں ہم وہ ایک وقت نہ. یعنی مثلا نصر اللہ نے اپنی تقریر کے اندر بہت اچھا کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ دشمن حملہ کرے اور پیچھے سے ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ ہمارے سامنے ایک سازش کر رہے ہیں، یہ ہماری سپلائی کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں. شکریہ.
سپلائی کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں. یہ بعد میں ہم پہ حملہ کریں گے, ہم اس کا وقت نہیں آنے دیں گے ان کے اوپر. تو انہوں نے پروگرام کیا کیا کہ حزب اللہ کو کارنر کیا جائے گا, بعد میں اس کو مارا جائے گا. البتہ میں آپ کو صرف یاد دلاتا چلوں, اس کے بغیر حزب اللہ کو یہ شکست نہیں دے سکتے تھے, سپلائی روکے بغیر. چونکہ انہوں نے پہلے حزب اللہ پہ حملہ کیا تھا ایک دفعہ, 33 دن جنگ ہوئی تھی جس میں حزب اللہ فاتح سامنے آئی تھی. اس کے بعد ایک اور کوشش بھی ہوئی تھی اس کے اگلے سال, جس کے اندر امریکہ نے لبنان میں ایک انٹیلیجنس پارٹی تیار کی تھی تاکہ وہ حزب اللہ سے لڑ لے. بعد میں امریکہ اسرائیل دونوں کودیں, لیکن وہ بھی ناکام ہو گئی تھی. وہ لبنان کا وزیر اعظم اس کو لیڈ کر رہا تھا. تو ان کے سامنے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اگر حزب اللہ کو چلنا ہے تو پہلے سیریا کو ختم کرنا ہوگا, اور یہ ان کا مفاد تھا جو سیریا گورنمنٹ کو ختم کرنے میں تھا. حزب اللہ کو بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اور جب حزب اللہ ختم ہوتی تو اگلی باری حماس کی بھی آنی تھی, اور جب حزب اللہ حماس دونوں ختم ہو جاتے تو پھر آخری باری آنی تھی ایران کے اوپر. یہ ان سب کو یہ اسکیم پتا تھی, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں, اب سیرین گورنمنٹ کو اگر ہیلپ آؤٹ نہیں کیا تو اس حکومت نے ختم ہو جانا ہے, اس موقع پر حزب اللہ بیچ میں آئی ہے. حزب اللہ بیچ میں آئے. حزب اللہ کے کام میں خوبی ہے, چھپا کر وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. نصر اللہ نے جب آنے کا فیصلہ کیا تو وہاں پر صاف اعلان کیا کہ ہم سیریا میں جائیں گے, ہم اپنی جنگ کو لڑیں گے, اور ہم ان لبنانیوں کی طرح نہیں بیٹھیں گے جن کے بندے ابھی بھی لڑ رہے ہیں, ان کے بندے مر رہے ہیں اور وہ خاموشی سے لا کے اپنی لاشوں کو دفنا رہے ہیں. یعنی کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اگر ہمارے بندے مریں گے تو ہم کھلے عام اپنی لاشوں کو لے کر آئیں گے, ہمیں اس میں کوئی خطرہ نہیں, ہم جو کریں گے کھول کے کریں گے. تو انہوں نے کھول کے کام کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں, وہ بچانے کے لیے گئے اور اچھے طریقے سے مقابلہ کیا. ایک ٹرننگ پوائنٹ جہاں پر وہ جو سارے یہ دہشت گرد جمع ہوئے تھے ان کی شکست شروع ہوئی ہے, وہ حزب اللہ کی آمد ہے. اس کے بعد سے دہشت گردوں کی فتح کے دروازے بند ہو گئے, دہشت گردوں کو شکست ہونے لگی. قصیریہ کا مقام جو تھا وہ سمبولک ٹرم میں تھا جہاں پر ان کو سب سے بڑی شکست ہوئی, اور اس کے بعد سے سیرین گورنمنٹ کو جو ہے وہ اسٹرینتھ ملی. یہ ایک پوائنٹ تھا. اچھا, دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے میڈیا کا پوائنٹ, پبلک کی اوپینین کا پوائنٹ. وہ کس طریقے سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم سیرین گورنمنٹ کو اتارنے آئے چونکہ یہ نان ڈیموکریٹک ہے, یہ اپنے بندے مار رہی ہے. اچھا, آپ سیرین گورنمنٹ کو اتار لیں گے تو آپ سپورٹ کسے کریں گے؟ کہا ہم باغیوں کو سپورٹ کریں گے. اور باغیوں میں جو سب سے مضبوط گروپ ہے وہ کون ہے؟ وہ دہشت گرد ہیں جو پہلی امریکہ کے خلاف ہیں. وہ دہشت گرد ہیں جن کا انسانیت سوز مظالم کا ریکارڈ دنیا میں بدنام ترین ریکارڈ ہے, جنہوں نے بندوں کے جسم کو کاٹ کر ان کے کلیجے اور دل چبائے ہوئے ہیں. یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں ان کی. اب جو شکست ہوئی میڈیا کے محاذ پر وہ یہ کہ بھائی آپ سیرین گورنمنٹ کو ہٹا کر باغیوں کو سپورٹ کریں گے, اور باغیوں میں جو جبہہ نصرہ ہے وہ سب سے آگے ہے, اور اس کا آپ خود کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے. یہ لوگ پوری انسانیت کو قتل کرنے کو تیار ہیں, تو آپ سپورٹ کس کو کر رہے ہیں پھر؟ اور یہ بات خود اسرائیل کے سامنے بھی آئی کہ بھئی اگر یہ پارٹی سامنے آنی ہے تو پھر خود اسرائیل کے اندر بھی کیا ہونا ہے. پبلک اوپینین کو یہ لوگ سنبھال نہیں سکے, پبلک اوپینین ان کے خلاف ہوئی ہے. اور یہ جس پارٹی کے اوپر انحصار کر رہے تھے, یعنی وہ لبرل سیکولر باغی لوگ, وہ اس اسلامک سو کالڈ اسلامک ٹیررسٹ کے مقابلے میں اتنے کمزور ثابت ہوئے کہ وہ کسی بھی محاذ پہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے. یعنی ترکی کے اندر باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں سیکولرز اور ان دہشت گردوں کے درمیان, اور اس میں سیکولرز کو بہت زیادہ شکستیں ہوئی ہیں. تو دوسری وجہ جس کی وجہ سے یہ لوگ پیچھے ہٹنے میں مجبور ہوئے ہیں وہ یہ کہ اگر انہوں نے سیرین گورنمنٹ کو ہٹا بھی لیا تو وہ ایسے دہشت گرد سامنے آئیں گے جن کی پبلک اوپینین بہت خلاف ہے, اور یہ اپنے پبلک اوپینین کو اس سے زیادہ دھوکے میں نہیں رکھ سکتے تھے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر پبلک اوپینین اگینسٹ نہ جاتی تو امریکہ کو بہت اچھا لگتا کہ دہشت گرد آ جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دہشت گردوں کو شام کی حکومت پہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے, نہیں, وہ چاہتے تھے کہ دیکھیں. پبلک اوپینین خلاف ہو گئی ہے, پبلک اوپینین کو سنبھال نہیں سکیں, ورنہ ان کا ہدف یہ ہے کہ یہ دہشت گرد مضبوط رہیں تاکہ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی بھی بلوا مچانا ہو اس بلوے کو مچایا جا سکے. دو اور فیکٹر ہیں جو یہاں پر بہت مضبوط ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا, دو فیکٹرز تو یہ تھے, اور دو فیکٹر جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر ہیں. ان میں سے ایک ہے چین اور روس کا کردار.
یہ جو چائنا اور روس کی پارٹی ہے، یہ دونوں کہیں نہ کہیں امریکہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. قطعاً امریکہ بھی ان کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور یہ بھی اپنے آپ کو امریکہ کے لیے خطرہ بناتے ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ اگر امریکہ کی ہیجمونی بڑھتی چلی گئی تو ہمارے مفادات خطرے میں پڑیں گے، یعنی چائنا اور رشیا کے. لیکن یہ دونوں حتی الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کو امریکہ کے مقابلے میں نہ آنا پڑے، چونکہ کچھ بھی ہو امریکہ ان کے مقابلے میں ظاہری طور پہ طاقتور ہے اور یہ نہیں چاہتے کہ اپنے آپ کو کسی بھی جنگی میدان کے اندر ملوث کریں، خاص کر چائنا. کیونکہ چائنا یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جنگ نہ بھی لڑوں تو میں اقتصادی میدان میں امریکہ کو ہرا چکا ہوں، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں، میں بغیر جنگ لڑے بھی اس کو ہرا سکتا ہوں. تو چائنیز قطعاً جنگ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ رشین جنگ لڑنے کے موڈ میں ہے. لیکن ان دو کے پاس کچھ کارڈز ایسے ہیں جو وہ بغیر جنگ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان کارڈز کو انہوں نے سیریا کے ایشو میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ان میں سے ایک کارڈ یہ تھا کہ ہم اقوام متحدہ کے اندر ووٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. امریکہ کے پاس ایک ایشو ہے، امریکہ اگر سیریا کے اوپر حملہ کرے، میں نے آپ کو کہا کہ اس کو پبلک اوپینین کو سیٹل کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آپ حملہ کیوں کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے حملہ کیا تھا، جھوٹ کا جھوٹ تھا سارا. تو پبلک اوپینین کو سیٹل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں لے جائیں، وہاں سے قرارداد پاس کریں، اپنے پبلک کو پکڑا دیں کہ بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اقوام متحدہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، تو اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. چین اور روس نے جو دونوں نے مل کر کام کیا وہ یہ کہ ہم اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ایسی کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہونے دیں گے، اس کو ویٹو کریں گے. اچھا، عراق کے ایشو میں انہوں نے بغیر اقوام متحدہ کے حملہ کیا تھا اور ہمیشہ پبلک کے سامنے ذلیل ہوئے تھے کہ آپ نے اقوام متحدہ کے بغیر حملہ کیا تھا. اب یہ اس معاملے میں اتنے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کے بغیر حملہ نہیں کر سکتے. اور چین اور روس کو چونکہ یہ پتا ہے کہ اقوام متحدہ کے بغیر حملہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اقوام متحدہ سے ریزولوشن پاس نہیں ہونے دی. ایک دروازہ جو بند ہوا وہ یہ دروازہ تھا. جو ایک اور جگہ جو ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا وہ انگلستان کے اندر، اوپینین ان کے ہاتھ سے نکلی اور چین اور روس نے اس کے اوپر بہت انویسٹمنٹ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. آخری پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ ان کی اقتصادی صورتحال ہے. ابھی جو ایشو آپ نے دیکھا ہی ہوگا امریکہ کے اندر وہ ڈیٹ سیلنگ کا چل رہا ہے کہ قرضے کی سطح کتنی حد تک لے جائی جا سکتی ہے. امریکہ $16 ٹریلین کا مقروض ہے. $16 ٹریلین کا، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ ہم لوگ اس کو اردو میں کہیں بھی تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے. اگر میں اس کو اردو میں کہوں گا تو میں کہوں گا 16,000 ارب ڈالر. $1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ پاکستان کی پوری ایکسپورٹ $23 بلین ہوتی ہے، 23 ارب. اور امریکہ کا قرضہ کتنا ہے؟ 16,000 ارب ڈالر. 16,000 ارب ڈالر. پاکستان کیا کرے کہ 1,000 ارب ڈالر تک پہنچے گا اور یہ 16,000 ارب ڈالر کی بات ہے. اتنا قرضہ امریکہ کے اوپر ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ طے کرتی ہے ان کی حکومت کہ بھائی اس سے زیادہ قرضہ نہیں ہوگا، اور جب پہنچ جاتی ہے اس پر تو کہتے ہیں چلو 2 ارب اور بڑھا دیتے ہیں، 1 ٹریلین اور بڑھا دیتے ہیں، 2 ٹریلین اور بڑھا دیتے ہیں. اب وہ 16 ٹریلین کے اوپر پہنچے ہوئے. پوری دنیا کو یہ بات پتا ہے. یورپ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یونان کے اندر بے روزگاری کی شرح 30% سے اوپر ہے اس وقت، خاص کر یونان کے اندر، اور اسپین میں اور باقی ممالک کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. آیا اس صورتحال میں دنیا ایک جنگ سنبھال سکتی ہے؟ اور وہ بھی ایسی جنگ کہ جو چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، وہ جنگ بڑی جنگ ہوگی. سنبھالے گی یا نہیں سنبھالے گی؟ پہلے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ہم ایشو ریز کریں گے، چند مہینے کے اندر سیریا کی گورنمنٹ شکست کھا جائے گی، بغیر جنگ کے معاملہ حل ہو جائے گا، امریکہ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا. بعد میں دیکھا کہ نہیں، سیریا نے ریزسٹ کیا، حزب اللہ نے اس کا ساتھ دیا، ایرانیوں نے کچھ عرصے تک کنفیوژن میں رہنے کے بعد اوپنلی کہا کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد سیرین گورنمنٹ باقی رہ گئی، اور جب باقی رہ گئی تو معاملہ اس پہ نہیں ہوا کہ صرف باقی اٹھیں گے سیرین گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ وہ کیس اگر آپ کے ذہن میں ہو تو انہوں نے سملر کیس ایران کے لیے سوچا تھا، انقلاب سبز نام کر کے، کہ لوگ موومنٹ کھڑی کریں گے احمدی نژاد کے خلاف، اس موومنٹ کے اندر ایرانی حکومت ختم ہو جائے گی. یہی کیس انہوں نے اسد کے خلاف سوچا کہ یہاں پہ پبلک موومنٹ کرے گی اور اس کے بعد اسد کی حکومت ختم ہو جائے گی، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ خود ہی اپنی گردنیں کاٹ دیں گے جیسے لیبیا کے اندر ہوا. ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوا. فوج اتارنی پڑے گی تو فوج اتارنے کے لیے پیسے لگتے ہیں، پھر اس کے پیسے کون دے گا؟ شروع کے پیسے تو قطر اور سعودیہ نے دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی
اتنے بیوقوف بن چکے ہیں کہ ہم نے خوب پیسہ دیا تھا. اگر کسی کو یاد ہو 1990 میں امریکہ جب آیا تھا تو اس کی ساری فنڈنگ سعودیہ نے کی تھی, اور اس بری طریقے سے سعودیہ لوٹا تھا اس معاملے کے اندر کہ 2 سال تک بجٹ نہیں بنا سکا تھا. جب یہ 1990 کی امریکہ کا اٹیک شروع ہوا تھا, اس سے پہلے سعودی عرب کے پاس فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر اس زمانے کے 160 ارب ڈالر پڑے تھے. جب یہ جنگ ہوئی تو وہ 160 بلین ڈالر تو ختم ہو گئے تھے. 2 سال تک سعودیہ بجٹ اناؤنس نہیں کر سکا تھا. یہ بری حالت آ گئی تھی. تو سب کو پتا تھا کہ اگر یہاں پہ جنگ ہونی ہے تو اس کا بجٹ اب سینکڑوں بلین میں نہیں آئے گا, یہ اتنا آئے گا کہ پورا سعودیہ, پورا ٹرکی اور پورا قطر بھی ملا کر اس کو فنڈ کریں تو یہ تینوں ملک ختم ہو جائیں گے, یہ فنڈ نہیں ہو پائے گا. اس خاطر ان کو اس جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا. اور آپ نے دیکھا کہ اب وہ سارے کیمیکل اسلحے کی داستان اور نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ, اب اس کو کوئی چھیڑنے کو تیار نہیں ہے. ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. اس بیچ میں جو کریڈٹ دے دیا گیا, اب امریکہ کی حالت کیا تھی, میں یہاں پہ ایک اور نقطہ ذرا سا میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے, وہ بھی عرض کرتا چلوں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اوباما اس جنگ کے موڈ میں نہیں تھا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ امریکہ کی جو فریکشنز ہیں, اندرونی فریکشنز, اس کے اندر اوباما اس جنگ کے موڈ میں نہیں تھا. اسی لیے اس نے کانگریس کے اوپر ریفر کیا کہ کانگریس فیصلہ کرے, میں فیصلہ نہیں کروں گا. اگر اس کو جنگ کرنا ہوتا تو وہ کانگریس کو ریفر نہیں کرتا, وہ خود سے فیصلہ کرتا. اس کا موڈ نہیں تھا جنگ کرنے کا, لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی فیس سیونگ چیز چاہیے تھی. اور فیس سیونگ کے لیے انہوں نے پوٹن کو کریڈٹ دے کر اس کو ہیرو بنوا دیا, اور اس سے کہا کہ تمہاری سجیشن ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ اگر ویپنز, کیمیکل ویپنز ختم کر دیے جائیں تو پھر جنگ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح امریکہ نے فیس سیونگ کی, اپنے آپ کو پیچھے بھی گھسیٹ لیا, اور جو روس اور چین چاہ رہے تھے وہ بھی ہو گیا, اور اسد کی حکومت باقی رہی. لیکن اب اس کے اوپر آخری کمنٹس, آیا سیریا کا کیس ختم ہو گیا؟ نہیں, کیس ختم نہیں ہوا ہے. پوری دنیا سے دہشت گرد لا کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ خطرہ ابھی باقی رہے گا, اور یہ دنیا بھر کے دہشت گرد جس دن وہاں سے واپس اپنے علاقوں کو جائیں گے تب اصلی خطرہ دوبارہ شروع ہوگا. ابھی تو پوری دنیا کے دہشت گرد وہاں پہ جمع ہوئے ہیں, حتیٰ یورپ کے دہشت گرد بھی وہاں پہ جمع ہوئے ہیں. جب یہ واپس آئیں گے اپنے اپنے علاقوں کو, اور یہ میں آپ کو بتا دوں اب پوری دنیا کی حکومتیں یہ چاہیں گی کہ واپس کوئی نہ آئے. اب کسی کا موڈ نہیں آئے گا کہ یہ پبلک واپس بھی آئے. یہ تو انہوں نے جانے دیا ہے, اس میں ان کی اپنی مصلحت تھی کہ ہاں یہاں سے تو جائے کم از کم. لیکن اب یہ سوچیں وہ وہاں سے واپس بھی آئیں گے, یہ میرا اپنے خیال ہے کہ نارویجن گورنمنٹ بھی نہیں چاہے گی. یعنی مثلا کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہاں کی گورنمنٹ نے جانے کیوں دیا؟ جانے اس لیے دیا کہ وہ ان کو رکھنے کے موڈ میں نہیں تھے. لیکن جب وہ چلے گئے اب واپس آئے تو گورنمنٹ آنے دے گی کیوں نہیں؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا, نہ انگلینڈ, نہ فرانس, نہ یہاں کی حکومت, نہ کہیں کی بھی حکومت. وہ یہ چاہیں گے وہ وہیں پڑے رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیریا کا ایشو ابھی ختم نہیں ہوگا, سیریا کا ایشو چلے گا. اور اس کا جو ایک لاجیکل اینڈ ہے وہ یہ کہ یہ سارے جو دہشت گرد وہاں پہ جمع ہوئے ہیں یا تو ان کو کوئی ملک بنا دے یا یہ وہیں پہ ختم ہوں گے, ورنہ یہ ایشو وہیں پر ابھی چلے گا. اس کا مطلب ہے نیئر فیوچر میں ہمیں سیریا میں امن نظر نہیں آئے گا. ابھی سیریا میں داستان چلے گی, یہاں بہت لوگوں کا خون ابھی بہے گا. بالکل اس سے مشابہ ایک بات میں ایجپٹ کے لیے کہتا ہوں. میرے خیال میں ایجپٹ کا ایشو ختم نہیں ہوا ہے, ایجپٹ کا ایشو چلے گا. اور یہ صرف ایک فرق ہوگا وہ یہ کہ پہلے تحریر اسکوائر میں ایک دن میں کئی سو مرے تھے, اب آہستہ آہستہ مرتے رہیں گے. آہستہ آہستہ لوگوں کے مرنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک دن میں 5000 بندے مرتے ہیں تو میڈیا میں خبر آتی ہے, لیکن اگر ہر روز 15 بندے مریں تو ایک سال میں پھر 5000 ہو جاتے ہیں. اس کی کوئی خبر نہیں آتی, اس کی کوئی خبر نہیں آتی. تو بندے ابھی بہت مریں گے, سیریا میں بھی مریں گے اور مصر میں بھی آہستہ آہستہ مر رہے ہیں, اور یہ کیس ابھی ختم نہیں ہوگا میرا اپنے خیال ہے انفارچونیٹلی. میں جلدی سے منتقل ہوتا ہوں ایران کی طرف, چند جملات اس میں عرض کریں گے. آپ کا ٹائم کافی لے چکا ہوں, اور اس کے بعد کوشچن آنسر شروع کریں گے, تھوڑا سا پاکستان کو بھی ٹچ کرتے ہوئے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس دوران میں جو سیریا کا کیس ہے, کم سے کم قطر اور سعودی عرب کے لیے یہ کیس بہت ذلت آمیز تھا. ان دونوں ملکوں کی سازشیں, اور ٹرکی کو بھی اس میں شامل کر لیجئے, ان تینوں ملکوں کی سازشیں کھل کر سامنے آئیں کہ انہوں نے کس طریقے سے سیریا کے خلاف سازش کی تھی, اور تینوں ملکوں کو ٹھیک ٹھاک بدنامی اٹھانی پڑی ہے.
اور ایک مشکل مجھے اور سمجھ میں آتی ہے، قطر اور سعودی عرب کو بدنامی اٹھانی پڑی ہے، ترکی کو اس کو سزا بھی اٹھانی پڑے گی، ترکی کو اس کو سزا بھی اٹھانی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ قطر اور سعودیہ کی بارڈر ٹچ نہیں کر رہی ہے، بارڈر ترکی کی ٹچ کر رہی ہے. یہ دہشت گرد آئے ہیں، یہ اس راستے سے آئے، یہ واپس بھی اسی راستے پہ جائیں گے. پھر یہ بالکل ایسے ہی، جب افغانستان کے اندر سارے دہشت گرد پلے تھے تو کس نے سزا اٹھائی تھی؟ پاکستان نے سزا اٹھائی تھی، چونکہ بارڈر ان کی ٹچ کر رہی تھی. تو سیم کیس ٹرکی کے ساتھ ہوگا. یہ جو ٹرکی ابھی مطمئن ہے کہ ہم وہاں ان کو دھکا دے کے پیچھے سے خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں سے پیسہ پھینکتے رہیں گے، فوج بھیجتے رہیں گے، اور وہ سیرین گورنمنٹ ختم ہو جائے گی اور ہمارا کچھ نہیں ہوگا. تو بھائی وہ ایک محاورہ مشہور ہے، کہاوت، کہتے ہیں کہ اگر کوئلہ بیچو گے تو ہاتھ تو کالے ہوں گے. کوئی یہ سوچے کہ میں کوئلہ بیچتا رہوں گا اور میرے ہاتھ کالے نہیں ہوں گے، تو یہ نہیں ہوتا. پاکستان نے افغانستان میں کوئلہ بیچا تھا، ابھی تک منہ بھی کالا ہوا ہے، ابھی تک مصیبت جھیل رہے ہیں. تو یہ جو ٹرکی نے کوئلہ بیچا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، یہ بہت کچھ ہوگا. ابھی یہ ان کو اس کی سزا خوب اٹھانی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ ہاں ٹائم لگے گا اور دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے. ایران کا معاملہ، ایران اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اچھا، اس میں جیسے ہی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، دو فرنٹ یہاں پر بنے ہوئے ہیں. ایک فرنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور جو تعلقات ہو رہے ہیں یہ سازش ہے. ایک فرنٹ. دوسرا فرنٹ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ سے لڑنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، اور جو اب تک بھی 30 سال مقابلہ کیا یہ بھی غلط تھا. صحیح. یہ دو فرنٹ ہیں. اور جو بیچ میں ایک اور فرنٹ ہے، تیسرا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکہ نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، ہم نے اس کا مقابلہ کیا، اگر امریکہ ہمارے ساتھ صحیح کرنے کو تیار ہے ہم اس کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کو تیار ہیں. صحیح. تینوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور تینوں کے اوپر متوقع اعتراضات بھی ہیں، یعنی کچھ ایکسپیکٹڈ آبجیکشنز ہیں جو تینوں پارٹیز پر کی جا سکتی ہیں. مثلا جو پارٹی کہہ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ازلی ابدی ہو ہی نہیں سکتے صحیح، ہمیں اس سے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ بھئی کیا واقعا ایسا ہے کہ دشمن کچھ بھی کر لے، حتیٰ دشمنی ختم کر لے، تب بھی ہماری دشمنی رہے گی، یعنی کہ نہیں، اگر دشمنی ختم ہو گئی تو پھر تعلقات صحیح ہو جائیں گے. دوسری پارٹی جو کہتی ہے اصلا شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے کچھ سے گڑبڑ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس سے ہمارے تعلقات خراب ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، اس کے اوپر بھی سوالات ہیں. اور تیسری پارٹی جو کہتی ہے کہ نہیں، یہ جب تک غلط تھے، ہم لڑے تھے، اب وہ صحیح ہو گئے تو ہمارے تعلقات صحیح ہو گئے، اس کے اوپر بھی کچھ سوالات موجود ہیں. میں صرف تیسرے والے کی طرف واپس آتا ہوں. ہم جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں اس میں بہت کم ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی فرسٹ یا سیکنڈ پارٹی کا ہوگا. تو تھرڈ پارٹی پر کچھ کوشچن سامنے آ رہے ہیں. وہ یہ کہ جو پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ پہلے غلط تھا، ہم اس سے لڑ رہے تھے، اب امریکہ صحیح ہو گیا ہے، اس لیے ہمارے تعلقات صحیح ہو رہے ہیں. اس کے اوپر کچھ باتیں جو ہیں کمنٹس کے طور پر عرض کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے صحیح ہونے کا اصل مطلب کیا ہے. امریکہ صحیح ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ صحیح ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو ایک ظالمانہ نظام بنا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو گیا، وہاں پہ سب کچھ صحیح ہو گیا. بہر ایسی کوئی چیز صحیح نہیں ہوئی ہے. امریکہ اسرائیل کے فیور میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اب وہ ظلم نہیں کرے گا، نہیں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. امریکہ ظالم حکومتوں کا ساتھ دیتا تھا، اب امریکہ ساتھ نہیں دے گا، میرے خیال میں ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. پھر صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ہونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ کہ امریکہ ایران کے براہ راست جو مخالفتیں کرتا تھا، حملے کرتا تھا، اس کے اوپر کمپرومائز کرے گا. اس کا مطلب ہے تعلقات آخری حد تک صحیح نہیں ہوں گے. جب تک امریکی نظام کے اندر یہ ظالمانہ طبیعت موجود ہے کہ وہ ڈکٹیٹرز کا بھی ساتھ دیتے ہیں، وہ پبلک کے خلاف بھی جاتے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے اس کے کمپلیٹلی صحیح ہونے کا مجھے کوئی امکان یہاں پہ فی الحال نظر نہیں آتا. اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات 100% نارملسی کے اوپر واپس آ جائیں گے، نارمل ریلیشن شپ. میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ کچھ لین دین کر کے کچھ کمپرومائزز ہوں گے. جیسے مثلا آپ نے شاید کل کے اخبار میں دیکھا ہو، کم سے کم میں نے پاکستان میں دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ امریکہ اس بات کے اوپر غور کر رہا ہے کہ کیا ایران کے جو انہوں نے ایسٹس انقلاب کے وقت فریز کیے تھے ان کو دوبارہ واپس کرنا ہے. ایران میں، امریکہ میں اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. اس طرح کی کچھ حرکتیں انجام پائیں گی.
جس میں امریکہ اور ایران کے تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن کوئی یہ سمجھے 100% صحیح ہو جائے گا، میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا، میرا اپنے خیال ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، اس سے کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان ہوگا؟ جو سب سے زیادہ اس تعلقات کے بننے سے پارٹی چڑھ رہی ہے وہ اسرائیل ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ چڑھ رہے ہیں۔ وہ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران ایٹمی توانائی کے معاملے میں کچھ مہینے کے فاصلے پر ہے، اگر وہ توانائی مل جائے تو پھر ایران کے پاس ایسی طاقت ہوگی جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف چند مہینے کا گیم ہے، اگر یہ چند مہینے کا گیم پورا ہو جائے تو پھر ایران ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جائے گا کہ جس کے بعد ایران کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح؟ اچھا، جو لوگ تعلقات بنانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہی چند مہینوں میں ایران کو اس طاقت تک پہنچنے سے روک لیں گے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں۔ آپ نے یقیناً سنا ایک کیس ہے ہمارے پاس یورینیم کی انریچمنٹ کا، کہ بھئی آپ اس کو کتنا انریچ کر سکتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ فرسٹ 20% تک انریچ کریں تو اس سے کوئی اسلحہ نہیں بنتا، یعنی آپ نے یورینیم کی انریچمنٹ 20% تک کی ہے، اس سے کوئی اسلحہ نہیں بنتا۔ اسلحہ بنانے کے لیے آپ کو 90% کے قریب اس کی انریچمنٹ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ایرانی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو 90% تو چھوڑو، بھی تو 20% پہ بھی نہیں پہنچے۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ جو ملک ایک دفعہ 20 پہنچ جاتا ہے 90 تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران جرمنی اور جاپان کی طرح بننا چاہتا ہے۔ جرمنی اور جاپان کی طرح کیا مطلب؟ یعنی وہ انریچمنٹ کر کے ایسی جگہ تک پہنچ جائے گا کہ پھر اسلحہ بنانا چاہے تو 2-3 ہفتے میں بن جائے گا۔ یہ اسرائیل کا آرگومنٹ ہے۔ اچھا، ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلحہ نہیں بنانا ہے اور نہ ہمارا بنانے کا کبھی کوئی ارادہ ہے، ہم صرف ایٹمی توانائی کو اپنے مقصد میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو پرامن مقصد ہے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کے ذخیرے کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے، اگر ہم اس توانائی میں انڈیپینڈنس تک نہیں پہنچے، خود کیپیبل نہیں ہوئے، تو ہم دنیا بھر میں ہمیشہ کے لیے ویسٹ کے سامنے محتاج رہیں گے، اور اگر ان کے محتاج رہے تو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو ایران کا کیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ توانائی ہو، ورنہ یہ جو فوسل فیول کے ریسورسز ہیں یہ کبھی بھی ختم ہو جائیں گے، اور اس سے ہمیں کبھی بھی ان کے ظلم سے نجات نہیں ملے گی۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اگر آپ کو یہ طاقت مل گئی تو آپ اسلحہ بنا لیں گے۔ اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہیں بنائے گا، شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہیں بنائے گا۔ کیوں؟ جب عراق کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو عراق ان کے خلاف کیمیکل ویپنز استعمال کر رہا تھا، جس میں ان کو بڑی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، لیکن انہوں نے جنگ کی کسی ایک دن بھی کیمیکل اسلحہ استعمال نہیں کیا تھا، ایک دفعہ بھی کیمیکل اسلحہ استعمال نہیں کیا، جبکہ کیمیکل اسلحہ بنانا ایرانیوں کے لیے ایسے ہی آسان تھا جیسے ان کے ایک دفعہ صدر نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے پنیر کو پانی میں ڈال کر شیک کریں تو ایٹمی اسلحہ بن جائے گا۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، کیمیکل ویپن بنانا اتنا آسان ہے کہ یہ جو موسٹ پروبیبلی سیریا کے اندر کیس ہوا ہے جس کے اندر بندے مرے ہیں، یہ اب تک کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے، سیریا رشیا بھی اس کو فیور کرتا ہے، وہ کہ یہ گورنمنٹ نے نہیں کیا، یہ ان کے جبہہ نصرہ نے کیا، اور اس کو یہ کیمیکل سپلائی کیے تھے سعودیہ نے۔ اب تک کی جو بات سامنے میں آتی ہے، کیمیکل اسلحہ کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے جیسے نیوکلیر ویپن ہو۔ ایران کے پاس ساری پاسبلٹیز تھیں کہ وہ کیمیکل اسلحہ استعمال کرتا عراقیوں کے خلاف، چونکہ وہ استعمال کر رہے تھے اور انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے ایران کمیٹڈ ہے کہ وہ میس ڈسٹرکشن کبھی نہیں کرے گا، بڑی تعداد میں پبلک کو کبھی نہیں مارے گا۔ تو مجھے یہ احساس ہے کہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ایرانی کبھی بھی پبلک کو ایٹمی اسلحے یا کیمیکل اسلحے کے ذریعے سے نہیں ماریں گے، لیکن اصل مسئلہ اسلحے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ توانائی کا ہے۔ یہ ایران کو اس توانائی سے روکنا چاہتے ہیں، یہ ایرانیوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلحے کے بہانے ہمیں توانائی سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بے انتہا بیس انہوں نے استعمال کیے۔ ان میں سے ایک کیس تھا کہ ان کے سائنٹسٹ کو مروایا جاتا تھا، اور وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ IAEA کے نمائندے آتے تھے انسپیکشن کے لیے وہ آتے تھے، ایرانی سائنٹسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور وہ سائنٹسٹ بعد میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے قتل کر دیے جاتے تھے۔ ایران کے اندر بہت سارے سائنٹسٹ ایران کے اندر اس طریقے سے مرے یا کڈنیپ کر لیے گئے، بہت کچھ ہوا ایسا۔
تو میرا اپنے خیال ہے کہ اصلی ایشو ایران کی ایٹمی ٹیکنالوجی کا ہے، اس کے اسلحے کا نہیں ہے. اور یہ جو اسرائیل اتنا چیخ رہا ہے یہ اسلحے پہ نہیں چیخ رہا ہے، ٹیکنالوجی پہ چیخ رہا ہے. اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ایران ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بالکل ایج کے اوپر ہے. تو عین ممکن ہے کہ ایرانی یہ چاہتے ہوں کہ کچھ مہینے کا ہمیں ٹائم ملے اور ہم اس ٹیکنالوجی کو حاصل کریں، اور اگر امریکہ واقعاً اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرے تو اس کے ساتھ تعلقات اچھے کیے جائیں. میرا اپنے خیال ہے کہ ایرانی اس معاملے میں کلیئر ہیں کہ اگر امریکہ اپنے ایٹیٹیوڈ کو، ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چینج کرے گا تو ایرانی بھی اس کے ساتھ تعلقات کے اندر بہتری لے کر آئیں گے. لیکن بہرحال یہ کیس ابھی بہت ڈیلیبریشن مانگتا ہے، اس کے اندر بہت ساری کچھ چیزیں ہونی ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ بعد میں مزید ڈیولپمنٹ آگے بڑھے گی. ابھی بہت جلدی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح نتیجہ لیا جا سکے. میں سوچا تھا پاکستان کے بارے میں چند جملے کہوں گا، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ٹائم تقریباً 50 منٹ سے اوپر مجھے بولتے ہوئے ہو چکا ہے. میں یہیں پہ رکوں گا، اگر بیچ میں کوئی کوشچن آئے گا تو اس کے اندر اس کے اوپر کمنٹس کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب روٹین اور پیٹرن یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے یا کوئی بات آپ نے کہنی ہے تو آپ کاغذ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان جو کوشچنز آپ کی طرف سے آئیں اس کے اوپر رکھتے ہوئے کچھ کمنٹس کریں، اور اس میں کچھ اور باتیں جو ڈسکس نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی کچھ بیان کر دیا جائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہاں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، لکھا ہے کہ آپ کے خیال میں ہم نوجوان یہاں یورپ میں مصر کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ ہم مصری لکھا ہے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے مصر. اگر کسی کو ایسی کوئی پرابلم ہو تو کی ورڈ کو انگلش میں نیچے لکھ دیا کرے تاکہ مجھے کنفیوژن نہ ہو. مجھے مصر لگ رہا ہے. اچھا، کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ فزیکلی تو کوئی مدد نہیں ہو سکتی. مثلا یورپ میں رہتے ہوئے فزیکلی آپ مدد کریں، فزیکلی مدد نہیں کر پائیں گے، لیکن کم سے کم یہ کر سکتے ہیں کہ تھیوریٹیکل کلیئرٹی پر آ جائیں. تھیوریٹیکل کلیئرٹی پہ آ جائیں کیا مطلب؟ یعنی سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کس کے پاس حق کتنا ہے، کون کن آبجیکٹیوز کے ساتھ کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، مصر میں کلیش ہو رہا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ مثلا آیا واقعاً مورسی کی حکومت 100% حق پر ہے؟ اگر صحیح ہے کن چیزوں میں صحیح ہے، غلط ہے کن چیزوں میں غلط ہے، اس کے فوجی حکمران جو کچھ کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں اور کیا صحیح کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے کسی بھی ایکشن سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ اس کلیئرٹی تک پہنچنا ہے کہ حق اور باطل کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے. اس کو جانے بغیر کوئی ایکشن لینا بہت خطرناک ہے. ممکن ہے آپ باطل کا ساتھ دے دیں، ممکن آپ حق کا انکار کر دیں. میرا اپنا خیال ہے کہ مصر کے معاملے میں سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، اس پوزیشن کے بارے میں ہماری اوپینین کیا بن رہی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آئے گا کہ جو جتنا صحیح ہوگا اس فورم پر اس کا ساتھ کیسے دیا جائے گا. یعنی میں اس کے پیچھے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ مصر کے معاملے میں 100% ایک پارٹی کا ساتھ دے دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی کوئی یہ کہے کہ ہم 100% مصر کے جو اترا ہوا پریزیڈنٹ ہے مورسی، ہم اس کے ساتھ ہیں، میرے خیال میں صحیح نہیں ہوگا. اگر کوئی کہے کہ ہم فوجیوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے کارروائی کی ہے، میرے خیال میں یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ان میں سے کون کتنا حق پر ہے اور کس نے کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ مورسی کی گورنمنٹ کافی حد تک صحیح ہے، لیکن اس نے بلنڈرز بہت کیے ہوئے، بہت بلنڈرز کیے ہوئے. میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو جج کرنا پڑے گا، ججمنٹ اس کے بارے میں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ساتھ دیا جا سکتا ہے. کم سے کم کام جو کیا جا سکتا ہے وہ انسانی جان کے جانے کا مقابلہ ہے. یعنی مثال کے طور پر کم سے کم کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ مصر میں قتل عام روکا جائے. یہ جو لوگ مر رہے ہیں وہاں پر، مثلا کبھی فوج مارتی ہے، کبھی دوسرے لوگ آ کر وہاں پہ مارتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جائے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، ہمیشہ کوشش کریں کیسز کو ملک کی سطح پہ تو دیکھیں، عالمی سطح پہ ضرور دیکھیں. عالمی سطح پہ کیسے دیکھیں؟ مورسی مرے یا فوجی مرے، باٹم لائن میں ایک بات سامنے آتی ہے، ایک مسلمان ملک کیوس میں چلا گیا ہے. ہمیں اس انداز میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو. سیریا کے اندر اسد جیتے یا ریبلز جیتے، ایک مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے، مسلمان کنٹری کیوس کے اندر ہے. اس کو کیسے بچانا ہے؟ ہمیشہ دیکھنے کے پیرامیٹرز کو گروپ، سیکٹ اور ریلیجن سے نکال کر پوری دنیا کے انوائرمنٹ کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں.
ہمیں کئی لیول پر مقابلہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک دفعہ دشمن کیا بنتا ہے, کہتا ہے میں شیعہ کا ساتھ ہوں, سنی کو مارو, اور سنی سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور شیعہ کو مارو. یہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہے, وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ وہ مصر کی آرمی سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, مورسی کو مارو, وہ آرمی کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہیں, ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں, تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بھی ساتھ نہیں ہے, وہ صرف اپنے مفادات کے ساتھ ہیں. ان کو ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, ان کو صرف اپنے مفادات سے ہمدردی ہے. تو ہمیں اتنا عقل مند ہونا پڑے گا کہ ہم ایک پارٹی کا ساتھ دیں, دوسرے کو خراب کریں, ملک کو کیوس میں لے جائیں, یہ ہمارے قطعاً فائدے کے اندر نہیں ہوگا. ملک کے اندر حالت بہتر ہونی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے کہا بشار الاسد announced that his party going to lose next elections according to Norwegian newspaper. If he lose, does that mean he lost the war? Does American get reach their point if he does not win the election? Now you see how you see the future of Assad in this scenario. میں نے کہا کہ بھائی یہ امکان ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوز پیپر نے اطلاع دی ہے, نارویجن نیوز پیپر نے اطلاع دی ہے کہ اسد نے کہا ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن ہار جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیکسٹ الیکشن ہار جاتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار گیا؟ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو کہ سیریا میں فیئر الیکشن ہو جائیں اور فری اور فیئر الیکشن کے بعد کوئی اور گورنمنٹ بنے چاہے وہ اسد کی نہ ہو, تو میرے خیال میں یہ ہار نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ہار نہیں ہے. کیوں؟ وہی پوائنٹ جو میں نے ابھی کہا تھا, ایک ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی چیز جو کسی ملک کو چاہیے وہ اسٹیبلٹی ہے. اس اسٹیبلٹی کے ساتھ کون سی پارٹی حکومت پر آئے یہ سیکنڈ کوسچن ہے, لیکن پہلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ اسٹیبلٹی ہے. تو اگر مجھ سے کوئی کہے کہ شام کے اندر کیوس رہے اور اسد رہے, یا اسٹیبلٹی آ جائے اور کوئی اور پارٹی آئے, تو میں کہوں گا اسٹیبلٹی آ جائے, کوئی اور پارٹی آ جائے, کیونکہ ملک بچے گا, پھر خون بچے گا انسانوں کا. لیکن اگر کیوس رہے گا کبھی بھی خون نہیں بچے گا. اچھا یہ بھی میں بات عرض کرتا چلوں, کوئی یہ کہے اس کا مطلب ہے اسد کو چلا جانا چاہیے تاکہ ملک بچ جائے, تو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی اسد چلا گیا اتنا خون بہے گا جو ہم نے ابھی تک نہیں سوچا تھا. قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اسد رہے گا تو کیوس رہے گا, اسد چلا جائے گا تو کیوس ختم ہو جائے گا. نہیں, کیوس ختم نہیں ہوگا. اگر اس وقت اسد جائے گا اتنا خون بہے گا جس کا ابھی ہم تصور نہیں کر پائیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اسد کی گورنمنٹ کو رہنا چاہیے, وہ رہے اور ملک کو کسی ایسی اسٹیبلٹی تک لے جائے کہ جس کے بعد اگلی گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا جا سکے. یہ اس وقت مین پوائنٹ ہونا چاہیے جس کے اوپر کام کیا جائے. کیوس کسی کے بھی حق میں نہیں ہے, اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. لکھا ہے کہ روس کا بیان کہ اگر امریکہ شام پر حملہ کرے گا تو روس سعودیہ پہ حملہ کر دے گا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کبھی بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ رشیا کا نہیں تھا. یہ بیان کہ اگر امریکہ نے روس پہ حملہ شام پہ حملہ کیا تو روس سعودیہ پہ حملہ کر دے گا, میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کبھی بھی رشیا کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. میں نے جتنا سرچ کیا ہے میں نے دیکھا ہے رشینز نے بیچ میں ان آفیشیل چینلز کو استعمال کرتے ہوئے یہ خبر مشہور کی ہے. یہ ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ان آفیشیل انہوں نے ایک ریومر پھیلایا ہے اور اس نے لوگوں کو ایک میسج دیا ہے. ہاں یہ کہ رشیا کو ایسا میسج نہیں دینا چاہتا, رشیا میسج دینا چاہتا ہے. میسج کیا دینا چاہ رہا ہے؟ وہ امریکہ کو کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ون اینڈ اونلی سپر پاور ہو, جو چاہو گے کرو گے, ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے. لیکن دوبارہ اگر امریکہ شام پہ حملہ کرتا تو کیا روس سعودیہ پہ حملہ کرتا؟ میں کہہ رہا ہوں خواب میں بھی نہیں سوچیے گا کہ روس آئے گا کس پہ حملہ کرے گا, سعودیہ پہ حملہ کرے گا. اس کا مطلب ہے وہ امریکنز کو اور زیادہ لیجیٹیمیسی دے رہا ہے. سعودیہ پہ جو بھی حملہ کرے گا مکہ اور مدینہ کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوگا. نہ مانوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, سیاسی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ذلیل و خوار ہو جائے گا. رشیا کبھی بھی یہ ویپن امریکہ کو نہیں دے گا کہ امریکہ دنیا بھر کے اندر روس کو بدنام کرے گی, دیکھو یہ وہ ملک ہے جس نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا. نہ رشین اتنے دیوانے ہیں اور نہ وہ اتنے پاگل ہیں کہ وہ یہ ہتھیار اٹھا کر امریکہ کو دے دیں گے. تو یہ باتیں پھر کیا ہیں؟ یہ باتیں صرف بلفز ہیں, یہ ریومرز ہیں, اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اس کو کبھی بھی اسٹریٹجک اسٹیٹمنٹ مت سمجھیے گا.
دنیا بھر کے اندر کام کرنے کا طریقہ ہے. ایک دفعہ آپ آفیشیل ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اس کا کچھ اثر ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنی بات کہنی ہوتی ہے کچھ اور، آپ ان آفیشیل چینل استعمال کر کے ایک ریومر پھیلا دیتے ہیں اور اس کا جناب علی ایک اور اثر ہوتا ہے. پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جی ضرور انشاءاللہ. لکھا ہے ایران میں جو 3 گروپ کی رائے پیش کی، ان میں ولایت فقیہ کی کیا رائے ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ بالآخر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ولایت فقیہ کی کیا رائے ہے، وہ بالآخر اس وقت کیا چاہتے ہیں. بالکل اوپنلی آیت اللہ خامنائی نے بیان دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ آگے بڑھے، وہ مذاکرات کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک اسپیچ کے اندر یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو صرف چیمپئنز ہی کر پائیں گے. انہوں نے کہا یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو چیمپئنز کی ایکسرسائز ہے. کس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ آگے پیچھے اٹھیں گے بیٹھیں گے، اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کریں گے. اگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہوئے تو ہم ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں گے، اور اگر کسی موقع پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ مکاری کرنے کے موڈ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعلقات کو ختم رکھیں گے، ہم ان کے ساتھ مقابلے کو جاری رکھیں گے. ہاں اس میں آپ کو بہت زیادہ اپنے اندر اسٹرانگ ہونا ہوتا ہے کہ آپ ہوشیار رہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو جائے. میرا اپنے خیال ہے کہ ایرانی اس معاملے میں ماسٹرز ہیں. میں نے ایک بیان پڑھا تھا نیتن یاہو کا ایک بیان تھا احمدی نژاد کے ٹائم میں کہ ایرانی ایٹامک ویپن کی ڈپلومیسی میں ماسٹرز ہیں. نیتن یاہو دنیا میں اس وقت ایرانیوں کا سب سے بڑا دشمن کہہ سکتے ہیں آپ اسے. اس نے اپنی زبان سے اعتراف کیا تھا کہ یہ لوگ گیمز تھیوری کے پولیٹیکل امپلیمنٹیشن کے ماہر ہیں. گیمز تھیوری کیا ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز میں گیم تھیوری ہے. اس گیم تھیوری کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے کچھ نان سیریس ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے اپنے سیریس آبجیکٹیوز کو پیچھے سے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیتن یاہو کہتا ہے کہ یہ لوگ گیمز تھیوری کے ایکسپرٹس ہیں، یہ لوگ ہمیں کہیں اور الجھا رہے ہیں اور معاملے کو اپنے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. ایرانی ماسٹر ہیں اس کام میں. تو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اتنے ڈھیلے نہیں ہیں کہ وہ ایران کے سامنے امریکہ کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکیں. نہیں، ان کو 30-32 سال کا اس کام کا بہت اچھا تجربہ ہے. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نیگوشیشنز کے اندر کس طریقے سے اپنے بینیفٹس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میرے اپنے خیال کے ماسٹر ہیں، ہمیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ولایت فقیہ اپنے نظام کا سب سے بڑا وفادار ہے. میرا اپنے خیال ہے ہم میں سے بعض دوست احباب ولی فقیہ سے زیادہ بڑھ کر اس کے نظام کے وفادار ہونے لگتے ہیں. اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو حتیٰ ولی فقیہ بھی نہیں دیکھ پا رہا. میرا اپنے خیال ہے ہم یہ کوشش نہ کریں. وہ ولی فقیہ بہت ہوشیار ہے، وہ اپنے ملک کے نظام کو بھی سمجھتا ہے اور اپنے مفادات کو بھی سمجھتا ہے. اس کے پاس ٹولز بھی ہم سے کہیں زیادہ ہیں سمجھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپینین پہ انحصار کیا جائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مذاکرات کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بہرحال تو میں نے ولی فقیہ کی رائے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پاکستان میں شیعہ لوگوں کے قتل عام کو کیسے روکا جائے؟ شیعہ عالم دین اس کام میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ 2-3 لیولز ہیں. عالم دین کیا اور عام آدمی کیا، 2-3 لیولز ہیں. ایک لیول، میں چونکہ اس بات کو کئی دفعہ سوچ چکا ہوں اس لیے میں دیر نہیں لگاؤں گا اس کا جواب دینے میں. ایک لیول یہ ہے جو سب سے نیچے کا کام ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہمت زندہ رہنی چاہیے. کوئی بھی قوم جسم کے کم ہونے سے نہیں مرتی ہے، مورائل کے ڈاؤن ہونے سے مرتی ہے. دیکھیے ایک بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے. پاکستان میں شیعوں کی تعداد اگر 15-20% ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 30 سے 40 ملین لوگ ہیں. 30 سے 40 ملین لوگ اگر ہر سال 1 لاکھ بھی مریں تو مرنے سے نہیں مریں گے. ہر سال 1 لاکھ کا مطلب کیا ہے؟ آپ ہر روز 300 بندے ماریں، ہر روز 300 بندے ماریں اور آپ سال میں 1 لاکھ بندے ماریں تو یہ 40 ملین پبلک ہے. یہ 1 لاکھ کے مرنے سے بھی نہیں مرے گی. تو یہ کس طرح مر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ ہمت کے ہارنے سے مر سکتی ہے. بس پہلا ایشو کیا ہے؟ ہمت زندہ رکھو، ہمت زندہ رکھو. لوگوں کی ہمتیں کم نہ ہو. اچھا ہمت زندہ کیسے رکھی جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، میں نے اس کو کئی دفعہ تفصیل سے عرض کیا ہے، میں یہاں بہت بریفلی کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو بتاؤ کہ ہم مرنے سے مریں گے نہیں.
ہم مرے بھی تو زندہ ہی رہیں گے. اس معاملے میں شہادت اور سید الشہداء کی مدد بہت ضروری ہے. سید الشہداء نے ہمیں ایک درس دیا ہے، وہ یہ کہ مرنے سے کوئی نہیں مرتا ہے، مرنے پہ زندہ بھی رہ سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی قوم کو یہ سمجھا سکیں کہ بھائی شہادت کا مفہوم کیا ہے. اگر آپ شہید ہو رہے ہو کسی ہدف کی خاطر، آپ نہیں مرتے، نہ آپ مرو گے نہ آپ کی قوم مرے گی، پہلا مطلب. دوسرا کام یہ کریں کہ یہ جو شہداء خاندان ہیں ان کی سپورٹ کو کسی ایسی لیول تک لے جائیں کہ ان کو کوئی قسم پرسی کی نظر سے نہ دیکھے. انسان کا مورل اس وقت ڈاؤن ہوتا ہے جب اس کو یہ پتا چلے میں تو مروں گا، میرے بچے بھی زندہ درگور ہو جائیں گے. اور اگر اس کو پتا چلے کہ نہیں میں مروں گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، پھر اس کی ہمت بہت اونچی رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے شہید فاؤنڈیشن اور ایسے ادارے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کا بچنا اور ان کا چلنا بہت ضروری ہے. وہ سب رجسٹرڈ ہیں، اللہ کا شکر ہے. کوئی اس ایشو اس کے اندر ہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کوئی الزام لگائے گا. یہ سب رجسٹرڈ ہیں. اور اب تو الحمدللہ یورپ میں بھی شہید فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہے، لندن میں آفیشیلی رجسٹرڈ ادارہ ہے. تو وہ کوئی ایشو نہیں رہا پہلے کی طرح کہ کوئی سوچے ہم ان کو کوئی سپورٹ کریں گے تو ہم بعد میں مصیبت میں پھنس جائیں گے. نہیں، گورنمنٹ نے ان کو رجسٹرڈ اسٹیٹس دیا ہوا ہے، بینکنگ چینل استعمال کرتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ تو سب سے کم تھا. دوسرا لیول کیا ہے؟ دوسرا لیول یہ ہے کہ پبلک کے اندر سے نفرتوں کا ختم ہونا ضروری ہے. سنی شیعہ کے درمیان نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کو انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک جگہ تک پہنچا لیا. ہمیں اور آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی کہ پبلک کے اندر سے نفرتیں ختم ہونی چاہیے. یہ دو لیول. تیسری بات، ہمیں اپنی پبلک کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. یعنی ان کے عقل شعور کے اوپر، ان کے کیریئر کے اوپر، ان کی زندگی کے آبجیکٹیوز کو اچیو ہونے کے اوپر، ان کے اخلاقیات کے اوپر، ان سب پہ محنت کرنی پڑے گی. بس 3 لیول پہ کام کرنا ہوگا. نمبر 1، مورل ڈاؤن نہ ہو. اس کے لیے میں نے کچھ بتایا کیا ہو سکتا ہے. نمبر 2، نفرتیں ختم ہونی چاہیے. نفرتیں ختم ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انٹریکشن بڑھانا پڑے گا دوسرے سیکٹ کا دوسرے کے ساتھ. شیعہ اور سنی کا انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے، پازیٹیو انٹریکشن ہونا ضروری ہے تاکہ نفرتیں جو ہیں اس میں سے کم کی جا سکیں. میں نے دیکھ لیا اور اس کے ذریعے سے ہم بڑھ سکتے ہیں. اور تیسرے لیول پہ میں نے بتایا کہ آپ جناب علی مورل ایک ہائی رکھیں، نفرتوں کو کم کریں اور آبجیکٹیوز دینا شروع کر دیں، لائف کے آبجیکٹیوز. اس وقت جو بہت بڑی پرابلم پاکستان کے اندر ہے وہ یہ کہ ایسے کئی ملین لوگ ہیں جن کے پاس سوائے دہشت گردی کی اور زندگی گزارنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت کم سے کم، میں فگر نہیں دینا چاہتا لیکن مور دین 1 ملین اسٹوڈنٹس مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں. کم سے کم مور دین 1 ملین اسٹوڈنٹس. یہ 1 ملین ایسے ہیں کہ آج مدرسے ختم کر دیں اور ان کو روڈ پہ لائیں تو ان کا کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے. پھر پاکستان سے اس کا ختم کرنا ہونا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا سوشل ویلفیئر کا سسٹم، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ وہ ایک ایسی جگہ پر آئے کہ یہ جو ٹیررسٹ پیسہ خرچ کر کر کے ان بچوں کو کیپچر کیے چلے جا رہے ہیں، اس کا کسی طریقے سے خاتمہ ہونا ضروری ہے. میں آپ سے بس آخری بات اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ سوسائٹی میں ایک ایشو کیک کے پیس کی طرح باہر نکال کے سالو نہیں کیا جا سکتا. سوسائٹی ایز اے ہول ڈیل کی جاتی ہے. بس آپ یہ کہیں میں کیک کا ایک پیس نکالتا ہوں اور ایجوکیشن کو پاکستان میں بہتر کر لیں گے. بھائی ایجوکیشن اس وقت بہتر ہوگی جب لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. جس گھرانے کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا وہ تعلیم کہاں سے دلوا دے گا اس کو. تو جیسے آپ کہتے ہیں ایجوکیشن کو امپروو کرنا ہوگا، آپ کو کہیں اکانومی کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا. جیسے آپ کہتے ہیں اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا، ایک اور کوشچن آئے گا جس سوسائٹی میں سیکیورٹی نہیں ہے وہاں اکانومی کہاں چلے گی پھر؟ تو سارے سوشل ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو فنڈامنٹل کے اوپر جا کر کام کرنا پڑتا ہے. جو موسٹ فنڈامنٹل ایشو ہے وہ مینٹالٹی ہے. مینٹالٹی. پاکستانی قوم کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے کسی بھی دشمن نے وہ کیا کیا ہے؟ ان کو مینٹالٹی میں شکست دے دی ہے. ان کو یہ بتایا تم چھوٹی قوم ہو، تم لڑاکا قوم ہو، تمہیں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میڈیا نے بہت گندا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا میڈیا جان پکڑ رہا ہے اس وقت لیکن ارریسپانسبل میڈیا. یہ میڈیا بار بار پبلک کو یہ سمجھاتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں کرنے کو. تو یہ سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھ کے کام کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے پاکستان کا فیوچر کیا ہے، جو یہاں پر ابھی 24 گھنٹے کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے کہہ دیا ہے اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان کا فیوچر اتنا برا نہیں جتنا آپ سوچ رہے ہیں، اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. نہ اتنا آسان ہے کہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور ہو جائے گا، اور نہ اتنا برا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ برا ہے. نہیں، اتنا برا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے پاس اگر خود ہمت نہ ہوتی
اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کی، تو 18 کروڑ عوام بھوک سے مر چکے ہوتے اب تک۔ اس ملک کے اندر صرف 4.5 ملین لوگ ہیں، اور یہ ہمارے ایک محلے کی آبادی ہے، ہمارے ایک محلے کی آبادی ہے جس پورے ملک کے اندر ہے۔ پاکستان میں یہاں پہ جتنے پورے ناروے میں رہ رہے ہیں، وہاں پر ایک شہر میں غربا کی تعداد اتنی ہے۔ ان کے خالی پیٹ کو کون پال رہا ہے؟ خود پاکستانی پال رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ان آفیشیل سوشل ویلفیئر کا ایک سسٹم ہے جو کچھ لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس ہر روز بھوکوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ملتی۔ کون ان کو کھلا رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان کی عوام کے اندر بھی بہت پوٹینشیل ہے۔ صرف جو ان کے ساتھ بدقسمتی ہے وہ ان کے پاس انسائٹ نہیں ہے، ان کے مورل کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس پہ محنت کرنی پڑے گی، مورل ہائی ہو جائے، اور ایک انسائٹ ان کے اندر آنی چاہیے، ایک تدبیر ان کے اندر آنی چاہیے۔ وہ تدبیر آنا شروع ہو جائے تو پھر ہم ان تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، بڑا عجیب سے سوال ہے، لیکن میں چونکہ ہمیشہ سوال چاہتا ہوں کم سے کم پڑھ دیا جائے۔ لکھا ہے پاکستان میں فرمایا کہ پاکستان میں 3 شیعہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ 3 شیعہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، MWM، JSO اور ISO۔ صحیح؟ اب میں حیران اس بات پر ہوں کہ بس یہی 3 ہیں کیا؟ اگر یہ 3 ہیں تو میں 25-30 کے اور بھی نام بتا سکتا ہوں۔ صرف 3 نہیں ہے، پھر 25-30 ہیں، پھر اس کا مطلب ہے صرف 3 پارٹیز نہیں ہیں وہاں پر۔ صحیح؟ بس پہلی بات تو آپ یہ کریکشن کر لو کہ اگر یہ آپ نے 3 بولی ہیں تو میں اس کے علاوہ 25-30 اور بھی بتا سکتا ہوں جو پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کیا یہ ایران کی پلاننگ ہے یا کہ ہماری اپنی کمزوری اور مفادات کا نتیجہ ہے؟ کہ مثلا کا یہ جو 3 ہے یہ ہماری کمزوری ہے، ایران کی پلاننگ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو ہے کہ 3 نہیں ہے، 3 سے کہیں زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بتاؤ دنیا کے کس ملک میں کم از کم 3 نہیں ہے؟ پاکستانی تو جاہل ہیں، آپ یہاں پہ کیا ہیں؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ کے اندر 3 سے کم ہے؟ تو عزیزم ایک بات سوچنی پڑے گی، کیا ہم یہ توقع کریں کہ دنیا کے اندر کوئی پارٹی کہیں پر بھی رہ رہی ہے اس میں کوئی اختلاف نہ ہو؟ کیا یہ ہوگا؟ میرا اپنا خیال ہے تقریباً ناممکن ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو زیادہ ہیں یہ ایشو ہے، میرے خیال میں یہ ایشو نہیں ہے، اس سے بڑا ایک اور ایشو ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہے، ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ میرے نزدیک پارٹیز کا زیادہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا کوارڈینیشن اور پلاننگ کا نہ ہونا ایشو ہے۔ میرے نزدیک یہ زیادہ بڑا ایشو ہے۔ وہ کہ ہمارے درمیان مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے اوسلو کے اندر 5 امام بار گئے، میں کہوں گا 50 بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر کوارڈینیشن ہو، کوارڈینیشن ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ قابل تصور نہیں ہے کہ 50-60 ہزار بندے ایک جگہ رہ رہے ہوں اور ان میں گروپ نہ ہو۔ میرے نزدیک قابل تصور نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں رائے اور سلیقے کا فرق ہوگا تو کچھ گروپ یقیناً بنیں گے، چاہے آفیشل چاہے ان آفیشل، یہ ہوگا۔ لیکن صرف ایک مشکل ہے، گروپ بننے کا مطلب یہ ہے کہ ریسورسز بھی ضائع ہوں، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے، کوارڈینیشن ہونی چاہیے، آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے۔ بس پاکستان کے اندر شیعہ 3 پارٹیز میں 3 نہیں ہیں 30 ہیں، یہ غلط ہے۔ ہماری کمزوری ایرانیوں کی پلاننگ ہے، سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوارڈینیشن نہیں ہے۔ اچھا، اب ممکن ہے یہ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی کی بھی تھی، کس کی غلطی ہے؟ مشترکہ طور پہ سب کی غلطی ہے، ایک پارٹی کو بلیم کیا جا سکتا ہے کیا؟ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اگر کسی معاشرے کے اندر 5 گروپ رہ رہے ہیں، 5 لڑ رہے ہیں تو ساری غلطی ایک گروپ کی ہے، ہم قطعاً نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی کے کسی ایک سیگمنٹ کو سارا بلیم دے سکتے ہیں، ساری غلطی اسٹوڈنٹس کی ہے، ساری غلطی علماء کی ہے، ساری غلطی انٹلیکچوئلز کی ہے، ساری غلطی رائٹرز کی ہے، نہیں کر سکتے یہ کام۔ ہم کسی سوسائٹی کے اندر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی فینومینا ہوتا ہے تو اس کی مشترکہ ذمہ داری ڈھونڈنی پڑتی ہے، سب لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے ساتھ ایک مشترکہ مصیبت ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ لوگ جذباتی ہیں، بجائے عقل اور شعور کے فیصلے کے جذبات ان کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، اور ان جذباتی فیصلوں کے نتیجے میں اپنے مفادات کو بھی صحیح سے حاصل نہیں کر پاتے۔
ایک ڈکٹیٹر اگر اپنے صحیح مفادات کو حاصل کرے نا تو اس کو چاہیے پبلک کے اوپر کچھ پیسہ لگا دے تاکہ اس کی حکومت لمبی مدت چلے. اور ڈکٹیٹر جو اسٹوپڈ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے سارا پیسہ اپنے اوپر لگاتا ہے, پبلک کے اوپر کچھ نہیں لگاتا, بعد میں اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے اور وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو اگر عقل سے کام لے لیں تو یہ گروپنگ مسئلہ نہیں ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ لانگ ٹرم کی پلاننگ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں. ہم سب ایک جیسے, ہمارے اندر بھی لانگ ٹرم پلاننگ یہاں پر بھی نہیں ہے. تو یہ مشترکہ ایشو ہے. صرف آپ کے پاس ایک ایشو کیا ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ کوئی آپ کی گردن پہ چھری نہیں چلائے گا اور پاکستان میں چھری بھی چلائے گا. ورنہ جتنے اختلافات ہم لندن میں دیکھتے ہیں, میرے خیال میں اس سے تھوڑے ہی 19-20 اختلافات پاکستان میں ہوتے ہوں گے, لیکن وہاں پہ کوئی چھری نہیں چلا رہا ہے. پاکستان میں چھری بھی چل رہی ہے. ایشو سارا یہ ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہنے والوں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی حماقت دکھائی ہے یا ہم سے ایرانیوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ہر مشکل کا حل یا ہر مشکل کی ذمہ داری ایران کے اوپر کیوں سونپنا چاہتے ہیں. ہم خود کب اپنی مصیبت کو اٹھانا چاہیں گے؟ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, اور اگر ہم کھڑے ہوں اپنے پاؤں پر تو ہم بہت سو کا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. میں ایک آخری جملہ سلسلے میں کرتا چلوں, ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں دوسرے کے لیے لائبلٹی بن جائے, بجائے یہ کہ ہم بڑی سطح پر کسی کو سپورٹ کرنے کے قابل ہوں, ہم اس سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے اوپر لائبلٹی بن جاتے ہیں, اس کے اوپر ایک اور ذمہ داری بڑھا دیتے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ہمیں اپنے پاؤں کو مضبوط کرنا چاہیے, پاکستان کے اندر بھی, دنیا کے ہر کونے میں, تاکہ ہم کسی بڑے ہدف میں کسی کا ساتھ دے سکیں, نہ کہ اس بڑے سے کہتے رہیں کہ تم ہمارا ساتھ دیتے رہو. میرا اپنے خیال ہے کہ حل یہاں پہ ہونا چاہیے. شعور کے اوپر محنت کریں تو کام حل ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے سے. یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور میرا پیپر جو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں وہاں سے آیا, اس طرف سے لکھا ہے, شام میں جہاد و نکاح کے بارے میں جو فتاوی آئے ہیں ان کے خلاف اہل تشیع کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یعنی کوشچن ہے کہ کیا ضرورت ہے, اگر ہاں تو کیسے اور کس پلیٹ فارم پر, کیا اس سلسلے میں آپ کا کوئی پلان ہے؟ میرا فی الحال جہاد و نکاح کے خلاف آواز اٹھانے کا کوئی پروگرام اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے سب سے نیچے سے شروع کیا. کیا آپ کا کوئی پروگرام نہیں؟ میرا کوئی پروگرام فی الحال نہیں ہے. اس ایشو کے اوپر اگر آواز اٹھنی چاہیے تو بڑی سطح پر میرا اپنے خیال ہے ہمارے سینٹرز کی طرف سے اٹھنی چاہیے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ میں ایک عام سننے کو پکڑ کے بلیم گیم کر رہا ہوں گا کہ میں اس کو کہوں گا تم جہاد و نکاح کرتے ہو, وہ مجھے ایک اور الزام لگا رہا ہوگا. اور وہ میں آپ کو ہمیشہ کہوں گا, ہمیشہ اس بات کو دیکھیے گا, ایشو امریکہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ شیعہ کا ساتھ دے گا یا وہ سنی کا ساتھ دے گا. اس نے نہ شیعہ کا ساتھ دینا ہے نہ سنی کا ساتھ دینا ہے, اس نے اصلا سب کو ستیاناش کر دینا ہے. ہم ان ایشوز پر پبلک کے درمیان ایک دوسرے کو نہ رگڑیں, ان ایشوز کے اوپر اپنے اندر نفرتیں مت پھیلائیں. ہم جانتے ہیں مثال کے طور پر متعہ کے نام پر کتنی نفرتیں انہوں نے دوسرے فرقوں کے خلاف پھیلائی ہیں. ہم جانتے ہیں حتیٰ نماز پڑھنے کے انداز کے اوپر کتنی نفرتیں پھیلائی ہیں. اس ایشو کو بھی وہ اسی طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو جہاد و نکاح والا ایشو ہے, یہ صرف ایسا نہیں کہ ایک فرقے کے لیے شرم کی بات ہے. اگر یہ دیکھیں تو پورے عالم اسلام کے لیے شرم کی بات ہے. انہوں نے ایک ایسا ایشو کھڑا کیا ہے جس کے اوپر ہم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے فرقے کی حمایت میں دوسرے فرقے کو رگڑ رہے ہیں. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم پورے اسلام کو رگڑ رہے ہیں دنیا کے سامنے. تو آپ اس بات کو ہمیشہ ایک اعلیٰ سطح پہ جا کے دیکھیں کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. میرا اپنے خیال ہے اس ایشو کو پبلک کی سطح پہ ایڈریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو انٹلیکچوئلز اور انٹیلیجنٹ لوگوں کی سطح پہ حل ہونا چاہیے, وہیں پہ بات ہونی چاہیے. اور اس کو ہمیشہ اس بات میں رکھیے گا کہ یہ فرقہ وارانہ جنگ کا موضوع نہیں ہے, یہ اسلام اور غیر اسلام کا موضوع ہے, دین کی بدنامی کا ایشو ہے. اس کو ہوشیاری سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد والے. لکھا is there any chances of third world war? بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان آفیشلی تھرڈ ورلڈ وار ہو رہی ہے. ان آفیشلی, کیونکہ تھرڈ ورلڈ وار ہم کسے کہتے ہیں معمولاً؟ ایک ایسی جنگ جس کے اندر کئی ملک ایک محاذ میں چلے جائیں اور کئی دوسرے ملک دوسرے محاذ میں چلے جائیں, اور وہ ایک ملک کی باؤنڈری سے نکل کر کئی ملکوں کی باؤنڈری میں کھیلی جائے. میرا اپنے خیال ہے کہ ان آفیشلی ایسی ایک جنگ پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے. تو اگر کوئی یہ کہے آفیشیل تھرڈ ورلڈ, مجھے لگتا ہے اس کی شاید ضرورت نہیں ہے.
ان آفیشیل تھرڈ ورلڈ وار میرا اپنے خیال ہے کہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور لوگوں کی جانیں اسی حساب سے ضائع ہو رہی ہیں بدقسمتی سے۔ لکھا ہے کہ تیسری دنیا اور خاص کر خصوصاً اسلامی ممالک میں جاری فساد اور بدامنی کے سلسلے میں تسلسل میں ایک نظریہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کی سازش ہے تاکہ ان تیسری دنیا کے ذہین افراد ان ملکوں سے نکل کر مغربی ممالک کی طرف آئیں تاکہ ترقی کا فرق ڈیولپ ورلڈ اور ان ڈیولپ ورلڈ میں تعداد قائم رہے۔ ہاں یہ بالکل ون آف دی پوائنٹس ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ جو نظام ہے، جو ظالمانہ نظام ہے، اس کو کوئی غرض نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، اس کو صرف ایک غرض ہے ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا امریکہ، تو امریکی عوام سے بھی ان کو کوئی غرض نہیں ہے، امریکی اقتدار کو امریکی عوام کے مفادات سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف ایک گروہ ہے جس کو اپنے مفادات سے غرض ہے، اس کے لیے ان کو امریکی عوام کو ضائع کرنا پڑے، وہ دیر نہیں لگائیں گے اس کام کے اندر۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا ظالمانہ نظام ہے جس میں امریکی عوام خود ایک لحاظ سے مظلوم بنی ہوئی ہے، وہ خود ایک لحاظ سے اس کے اندر ٹریپ ہوئے ہیں، اور ہاں ٹریپ ہونے کے لیولز بہت زیادہ مختلف ہوتے ہیں، بہت مختلف ہوتے ہیں۔ بس ایک ٹریپ ہونے کا لیول وہ ہے جو ڈی آر کانگو کے اندر ہے، کہ جہاں 5 ملین سے اوپر بندے اس ظالمانہ نظام کے اندر ٹریپ ہو کے مر رہے ہیں، اور ایک ٹریپ ہونے کا نظام وہ ہے جس کے اندر ایک انسان صبح کو شروع کرتا ہے، شام تک کام کرتا ہے، رات کو ٹی وی دیکھ کر تھوڑی دیر کے بعد اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کر کے سو جاتا ہے، ویکینڈ آتا ہے تو شراب پیتا ہے، 2 دن تک شراب میں غرق رہتا ہے، پھر 5 دن گدھوں کی طرح کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ساری خوشی اس کی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایک سال میں ویکیشن لوں گا، اس کے بعد ہوائی جاؤں گا اور وہاں عیاشی کروں گا، واپس آؤں گا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں بستر کے اوپر پڑا رہوں گا، ٹی وی دیکھتا رہوں گا۔ یہ بھی ٹریپ ہوا ہوا ہے، یہ بھی ٹریپ ہوا ہوا ہے ایک اور ٹریپ ہونے کی قسم کے اندر، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ بہت اچھا ایک سوال ہے، امریکن شٹ ڈاؤن کیا اسرائیلی سازش ہے تاکہ اوباما حکومت پر پریشر ڈالا جائے تاکہ امریکہ اسرائیل مفادات کا محافظ رہے اور ایران سے مذاکرات سے باز آ جائے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہے، صحیح ہو یا نہ ہو لیکن دیکھنے کا انداز بہت اچھا ہے۔ وہ کیا ہے، میں ایک حد تک اس پوائنٹ آف ویو کے فیور میں ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اوباما کے تعلقات اسرائیلی نظام سے اچھے نہیں ہیں، بس وہ لوگ جو کہتے ہیں اوباما اندر سے اسرائیل کا بہت وفادار غلام ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، میرا اپنے خیال ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اسرائیلی نظام کو ریزسٹ کرتا ہے، اور اس ریزسٹنس کے میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں کہ ہاں وہ ریزسٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام اسی لیے ہو رہا ہو سکتا ہے کہ یہ کام اسی لیے ہو رہا ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ وہ اوباما اسرائیلیوں کے بالکل خلاف ہے؟ نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر وہ بالکل خلاف ہوتا اس کا امریکن پریزیڈنٹ بننے کا کوئی چانس نہیں تھا، چانس ہی نہیں تھا اصلا، ٹھیک ہے۔ بس میں یہ کہوں کہ وہ اسرائیلیوں کا بہت بڑا مخالف ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں یہ کہوں کہ وہ بالکل اسرائیلیوں کا غلام ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، یہ سب گڑبڑ ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بیچ میں ایک پوزیشن ہے۔ بیچ میں پوزیشن کیا ہے؟ اوباما کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ امریکہ ختم ہو جائے گا۔ اوباما کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اسرائیل کی حمایت میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اب امریکہ ختم ہو جائے گا، اس خاطر کہیں کہیں ریزسٹ کر رہا ہے کہ کیا ہم بچا سکتے ہیں، اور ریزسٹنس کی اس کو کچھ نہ کچھ سزا بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ اسرائیلی سسٹم اس وقت اوباما کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے، پریشرائز کیا ہوا ہے ایران کے ساتھ تعلقات کے اوپر۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسرائیلی نظام یہ کہتا ہے کہ امریکہ کا ایران سے مذاکرات کرنا ہسٹوریکل مسٹیک ہے، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو چند مہینے چاہیے نیوکلیئر کیپیبلٹی کو، اور اگر امریکہ مذاکرات کے اندر وقت ضائع کرے گا تو ایران کو وہ چند مہینے مل جائیں گے، اور پھر ایران قابل تصور حد سے اوپر طاقت لے لے گا، بہت زیادہ طاقت لے لے گا۔ یہ اسرائیلی اسٹیٹمنٹ ہے۔ اوباما کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں یہ رسک لوں گا کہ میں ایران کے ساتھ تعلقات کروں گا تاکہ شاید میں اس ایشو کو سالو کر دوں جس نے امریکہ کے ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ایران سے مقابلہ کر کر کے تھک گیا ہے، اور اگر امریکہ نے اس نامعقول مقابلے کو جاری رکھا تو امریکہ کے پاس بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میرے نزدیک امریکہ اور ایران کے مقابلے کے نتیجے میں امریکہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر ایران پہ حملہ کرے تو جلدی مرے گا، اور حملہ نہ کرے تب دیر سے مرے گا۔
میرا اپنے خیال ہے امریکنز کا ڈاؤن فال کنفرم ہے اس وقت. اگر ایران پہ حملہ کرتے ہیں فوراً مر جائیں گے. اگر حملہ نہیں کرتے ان کے پاس ٹائم ہے, لیکن باٹم لائن میں آتے آتے ان کا شٹ ڈاؤن, ٹرو شٹ ڈاؤن میرا اپنے خیال ہے انیویٹیبل ہے, یہ ہونا ہے قطعاً. تو میرا اپنے خیال ہے کہ امریکہ مذاکرات کر کے, امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات سے ایران کو تو ٹائم ملے گا ہی, امریکہ کو بھی ٹائم ملے گا کہ وہ شاید اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی تدبیر کر سکیں. کہ اوباما بھی یوں, میں سمجھتا ہوں اوباما کی انٹرپریٹیشن اس ٹائپ کی ہے. اور اسرائیل کو چونکہ امریکہ کا کوئی مفاد عزیز نہیں ہے, اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی گدھوں کی طرح ایران سے لڑتا رہے اور چاہے ختم ہوتا ہے تو ختم ہو جائے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے. پاکستان میں شیعوں کا مستقبل, یورپ میں رہنے والوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کے اوپر کچھ حد تک باتیں کی ہیں, اس سے زیادہ کھل کے میرے خیال میں نہیں کر پاؤں گا اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر. شہداء کے لواحقین کے لیے فاؤنڈیشن آپ کے زیر سایہ کام کر رہی ہے؟ نہیں, ہرگز شہید فاؤنڈیشن قطعاً میرے زیر سایہ کام نہیں کر رہی ہے. یہ بالکل ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, میں اس کو فیور کرتا ہوں, میں اس کو فیور کرتا ہوں کیونکہ اس کے کام کو اچھا دیکھتا ہوں. البتہ میرا اس کے سپرویژن وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اس کے کسی سیٹ اپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کام اچھا کام کر رہی ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ اس کو اچھا کام کرتا دیکھ رہا ہوں. لکھا ہے شہداء کی بیٹیوں کی شادی کے لیے ہماری کمیونٹی کیا کر رہی ہے؟ لڑکے بنا لو, سب سے اچھا کام تو یہی ہے. یعنی اگر بیٹیوں کی شادی کرنی تو لڑکے چاہیے ہوں گے, پہلے لڑکے اچھے ہونے چاہیے ہمارے پاس, شادیاں ہو جائیں گی. ایسا ہم یہ بہت چھوٹی سطح پہ کام ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ شادیوں کے سیٹ اپ کے لیے کیا ہو رہا ہے. نہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا آرگنائز کریں چیزوں کو. تو سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ شہید کے خاندان کا احترام ہونا چاہیے. بعض چیزیں آپ اس طرح سے دیکھیے گا, میں بہت تیزی سے اس مثال کو دوں گا. کہتے ہیں سوسائٹی میں چوری روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو ایک اوپینین یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پیسہ دے دو چوری رک جائے گی. ایک اوپینین یہ ہوتی ہے پیسہ دے دو چوری رک جائے گی. اچھا, کیا واقعاً پیسہ دینے سے چوری رک جاتی ہے؟ یعنی امیر سوسائٹیز میں چوری نہیں ہوتی؟ تو کیا مثلا میں سمجھتا ہوں امریکہ میں چوری نہیں ہوتی کیا؟ بے انتہا ہوتی ہے. اس سے بھی ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ چوری ہوتی ہے, چھوٹے پیمانے پہ چوری نہیں ہوتی. تو یہ چوری بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی پولیس کا نظام بڑھا دو, پولیس کا نظام بڑھا دو تو چوری نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے اگر کوئی ہوشیار اور مکار چور ہوا تو وہ چوری کر لے گا, کیونکہ جو چھوٹا موٹا چور ہوگا وہ پھنس جائے گا, اور بہت ہوشیار چور ہوگا تو وہ سسٹم کو بریک کر دے گا اور پھر چوری کر لے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ کرنا یہ پڑے گا کہ ہیومن رسپیکٹ کو بڑھانا پڑے گا. اگر ہیومن رسپیکٹ بڑھ جائے تو وہ دوسرے کی رسپیکٹ کرے گا, اپنی بھی رسپیکٹ کرے گا اور غلط کام نہیں کرے گا. میں بالکل صرف چھوٹے چھوٹے پوائنٹ دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت اچھی ایک اسٹڈی انجام پائی ایک اسکینڈینیوین کنٹری کی طرف سے پاکستان کے اندر, کہ پاکستان میں رشوت کیوں ہے. ٹھیک ہے, اور موسٹ پروبیبلی وہ اسکینڈینیوین کنٹری خود ناروے تھا. اس نے وہاں پہ جا کے ایک اسٹڈی کی اور اس میں کہا کہ رشوت کیوں ہے. اشفاق احمد نے اپنی کتاب کے اندر کوٹ کیا ویسے, اور وہ اس رزلٹ پر پہنچے کہ رشوت اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ غریب ہے, چونکہ یہ ایک زمانے میں اس سے زیادہ غریب تھے اور رشوت نہیں لے رہے تھے. یہی سب کانٹیننٹ ایک زمانے میں اس سے زیادہ غریب تھا اور رشوت نہیں لے رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ رشوت کیوں ہے؟ پھر صرف ایک وجہ ہے. بہت اچھا کنکلوژن, بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں, شاید قیمت گرا دوں میں اس کی تیزی سے کہنے کی وجہ سے. انہوں نے کہا اگر کسی قوم کا احترام گر جائے تو پھر رشوت لیتے ہیں, اگر رسپیکٹ ہو انسان کے اندر پھر رشوت نہیں دیتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ نے کسی چپڑاسی کو بے عزت کیا ہے تو آپ نے سوسائٹی کو رشوت کی طرف ایک دھکا اور دے دیا. اور اگر آپ اپنے چپڑاسی کو عزت کی نظر سے دیکھیں تو پھر سوسائٹی میں رشوت ختم ہو سکے گی. جو ہمارے یہاں رشوت ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا, وہ خود بڑی سی گاڑی میں باہر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے شو بازی کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رشوت کے بازار کو اور گرم کرنا ہے. تو رشوت کا مقابلہ فوج سے نہیں ہوگا, قانون سے نہیں ہوگا, رسپیکٹ دینے سے ہوگا. اگر ہم رسپیکٹ دیں گے تو معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. آپ نے کہا شہداء کے خاندان کی بچوں کی شادیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا ایک سادہ سا کام کریں. آپ کہیں جو خاندان شہید ہوا ہے وہ رسپیکٹ فل ہے. جیسے آپ رسپیکٹ دیں گے اس کی بچیوں سے شادیاں خود بخود ہونے لگیں گی.
اس کے لیے پھر آپ کو جہیز بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ پھر ہر لڑکا سوچے گا مجھے ایک ریسپیکٹفل لڑکی سے شادی کرنی ہے. لیکن اگر پیرامیٹر سوسائٹی کے اندر دولت ہے اور شہرت ہے تو پھر اس بچی سے شادی کروانا بہت مصیبت ہو جائے گی. تو آپ جو مین پیرامیٹر ہے اس کو ایڈریس کریں. ہم لوگ معمولاً غلط جگہ کے اوپر ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جو زیادہ ڈونیشن دے گا وہ اسٹیج پر آئے گا. اس طرح تو آپ پیسے کی لسٹ کو اور بڑھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کی ہم رسپیکٹ زیادہ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے آپ غریب سے کہہ رہے ہیں جو بیٹا چوری بھی کرنی ہے تو چوری کر لو, چونکہ پیسہ آئے گا تو رسپیکٹ ملے گی. تو آپ غربت ختم کرنے کے لیے پروگرام کر رہے تھے لیکن آپ نے غربت کو بڑھانے کے لیے اپنا پروگرام کر دیا. ہم لوگ بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں. سوسائٹی اتنی سمپل نہیں ہے. سوسائٹی ڈیپتھ مانگ رہی ہے ہم سے, اور آپ اس ڈیپتھ کے ساتھ دیکھیں. تصویر جو لکھا ہے شہیدوں شہداء کی بیٹیوں کے لیے, میں کہوں گا شہید خاندان کو رسپیکٹ دے دو. رسپیکٹ دے دو گے باقی کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. رسپیکٹ نہیں دیں گے پھر نہیں ہوگا. لکھا ہے طالبان اور وہابیت کیا ہے اور شیعت کے خلاف کیوں کام کرتے ہیں. بہت لمبا جواب ہو سکتا ہے اس کا, صرف چھوٹا سا جواب کر کے دوں گا. کچھ لوگوں کے لیے مس کانسیپشن ہے کہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط کانسیپشن ہے کہ ان کے سوا دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں. کچھ لوگ اپنے تمام تر خلوص کے بعد دوسروں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کا آلہ کار بنے ہوئے. یعنی یہ لوگ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچارے اتنے دھوکے میں سمجھ رہے ہیں ہمیں جنت واقعا ملنے والی ہے. یعنی ان میں سے بعض لوگ کسی کو قتل کر کے واقعا سمجھتے ہیں کہ اب ہم جنت میں جانے والے ہیں. کچھ فیو پرسنٹیج ایسا بھی ہے. کچھ ہیں جن کو کلیئرلی پتا ہے کہ کوئی جنت ونت نہیں ملنے والی ہے, مجھے اتنا پیسہ ملے گا فلاں کو ماروں گا مجھے یہ ملے گا. کچھ لوگ ہیں جو کسی سوشل پریشر کی وجہ سے اس کام کو کر رہے ہیں. بہت لمبا جواب ہے اس کا, اور معمولاً سوشل افیئرز کے اندر ایک ریزن نہیں ہوتا. بالکل ایسی جیسے ابھی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ سب کے سب اس ایک ریزن کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں. ہر ایک کا مینٹل اسٹیٹس ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کا دیکھنے کا اپروچ کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک کسی وجہ سے بیٹھا ہوتا ہے, کسی وجہ سے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو اس وقت گردنیں کاٹ رہے ہیں ان کا بھی ایک اسٹیٹس نہیں ہے, ان سب کے بھی مختلف انداز ہیں. جن میں ان کے کوشچن ہے نہیں میرے خیال میں کوشچن نہیں ہے, اور کوشچن یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. آپ کی زحمت یہاں پہ تمام ہوئی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا متعال ہمیں دین اسلام کی مصلحتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس دنیا کو عدل اور انصاف کا دن دیکھنا نصیب فرما, ہمیں اپنے امام کی زیارت سے مشرف فرما, ان کی نصرت کی راہ میں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. تمام دوست احباب کو جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا میں خود شکر گزار ہوں, اور ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے, اب اپنی صحت و سلامتی کے لیے, مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.